ہمارا یہ جو ابھی سیشن ہے اس کے لیے ٹاپک ہم ڈیسائیڈ کیا ہے ٹائم مینجمنٹ کا. اس کے اوپر آپ اپنی اپنی رائے دیں، اپنا سوال بتائیں، کوئی اشکال ہے، کوئی مشکل ہے وہ بتائیں. آخر میں انشاءاللہ بھائی عبید الرحمن شفیق وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کی جتنی ساری باتیں ہوں گی ان کا انشاءاللہ کنکلوژن دیں گے. 5 منٹ جو ہے وہ ہر سیشن کے شروع میں ایک قرآنک ریمائنڈر اور ایک جو ہے وہ ہمارے بزرگوں میں سے اسلاف میں سے کسی ایک کا تذکرہ. یہ آپ بھائیوں میں سے جو بھی کوئی تیاری کر کے آئے گا تو یہ آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کی کسی آیت پر کوئی تفسیر اور تشریح پیش کرے، اور ایک بھائی جو ہے وہ ہمارے اسلاف میں سے ان کسی ایک کی زندگی کا کوئی خوبصورت واقعہ، کوئی نصیحت آموز سبق ان کا وہ پیش کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس میں انشاءاللہ ترجمہ بیان کروں گا اور اس کی 2 آیات کی فضیلت اور اس کی تشریح جو ہوگی نا وہ انشاءاللہ 5 منٹ انشاءاللہ بیان کی جائے گی. ترجمہ آمن الرسول ایمان لائے رسول بما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیہ ان کی طرف من ربہ ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ اور سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور فرشتے بھی، وکتبہ اگر سب ایمان لائے باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور فرشتوں پر، وکتبہ اور کتابوں پر، ورسلہ اور رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ اور انہوں نے ایک دوسرے اس کے رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں رکھا. وقالوا اور کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وعطانا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ہم تیری سے بخشش طلب کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا یکلف اللہ نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانا ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ نفسن کسی شخص پر الا وسعها مگر اس کی قوت یا برداشت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اور اسی کے لیے ہے وہ نیکی جس نے وہ کمایا اور اسی کے لیے ہے وہ بدی جس نے وہ اس کو کمایا. ربنا لا تؤاخذنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ مواخذہ کیجیے ان نسینا جو ہم سے بھول ہو چکی، وہ او اخطانا جو ہم سے خطائیں ہو چکی.
ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل نہ ہم پہ ڈالنا علینا ہم پر اسرن کوئی بھاری بوجھ کما جیسے حملتہ تو نے ڈالا علی الذین من قبلنا ہم سے پہلے لوگوں پر ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور نہ ڈالنا بوجھ ما لا طاقت لنا بھی ہماری طاقت سے زیادہ واعف عنا ہمیں درگزر فرما واغفر لنا اور ہمیں بخش دے وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما انت مولانا یہ تو ہی ہمارا مولا ہے فانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے پر۔ یہ دو آیات سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کی کچھ فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کی تشریح انشاءاللہ بیان کروں گا۔ فضیلت میں یہ چیز ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 5009 کہ جس شخص نے ان دو آیات کو رات کے وقت پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح مسلم احمد میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے وہ بہت سے خزانے اس خزانوں میں سے ایک یہ خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو دو آیات تھیں، اور یہ ایسا خزانہ کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے اور ان کو 3 تحفے دیے گئے۔ ایک تحفہ جو تھا نماز تھا، ایک تحفہ یہ تھا کہ شرک کے سوا جو بھی لوگوں میں سب کو معاف کر دیا جائے گا، اور تیسرا تحفہ تھا کہ 2 یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دی، اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور ترمذی میں یہ حدیث نمبر ہے کہ 2882 نمبر کہ جو شخص یہ 3 راتیں مسلسل یہ 2 آیات پڑھتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے شیطان کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ تو اس حدیث ترجمے کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو تنبیہ کی جا رہی کہ وہ ایمان لائیں اس چیز پر، یعنی کہ قرآن مجید پر، کہ وہ اور جو ان پہ نازل کیا گیا، اور اس کے بعد مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایمان لے کریں اس کس چیز پر، فرشتوں پر جو اور کتابوں پر اور رسولوں پر، اور کسی بھی رسول کو کسی پر برتری قرآن کہہ رہا ہے حاصل نہیں کہ وہ ایک سب رسول جو ہے نا وہ برابر ہیں، اور ہم سب رسولوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ چیز بیان کی گئی کہ جو کچھ ہم نے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اس کو عطا وہ کہتے ہیں وہ ہم نے سن لیا، اور ہم نے اس کو عطا کر وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو عطا کیا، اطاعت کی اس پہ، اور ہمیں اس جو ہم پہ اس دنیا میں غفلت ہو جائے اور معافی ہمیں دے دینا، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور ہم پہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ وہ اتنا ایسا بوجھ نہ ڈالا ہم پہ کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ اللہ کہتے ہیں ڈالا گیا، جیسے کافی مومنین پہ سختی آئی اور کسی کو چیر پار کر دیا گیا، کسی پہ کہتے ہیں آروں پہ کسی کو چلایا گیا، کہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں اتنی ہم طاقت وہ برداشت کر سکے۔ اور جو انسان جو کچھ اس دنیا میں کماتا ہے وہی اس کو وہ کل کو اس کا وہ کاٹے گا۔ اور آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا کے متعلق ہمیں بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح پہلے قوموں پہ ڈالا گیا کہ جب وہ گناہ کرتے تھے اور وہ ان پہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کا عذاب بھیج دیتے تھے۔ تو ہمیں ہماری جو بھول چول ہو چکی ہے، جو ہم سے وہ غلطیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں درگزر فرما۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे जो बेहतरीन जमात है वो सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन की जमात है। और इनके ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बुनियाद बनाया कि अगर कोई भी बंदा सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन की तरह का ईमान लाएगा तो वो हदायत पर है। तो इसी हवाले से आज मैं उन सितारों में से एक सितारे का तज़किरा करूँगा इंशाअल्लाह। उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर सा तारुफ और एक वाक़या। उनमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही नेक, चूँकि तमाम सहाबा कराम बहुत नेक थे, लेकिन इन्होंने बचपन में ही इस्लाम कबूल किया। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी उम्र 5 साल थी, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये 6 नबवी में मुसलमान हुए। तो अब्दुल्ला बिन उमर जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, ये सबसे ज़्यादा जो हदीस रसूल बयान की गई हैं, रवायत की गई हैं, उनमें ये दूसरे नंबर पर हैं। यानी सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत की और ये दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने 2630 रवायात बयान की हैं। तो ये बहुत ही नेक इंसान थे, बचपन में ही बहुत इबादत गुजार थे। और ये ख़ुद बयान करते हैं कि जब मैं कंवारा लड़का होता था, कंवारा नौजवान था, तो मैं ज़्यादातर वक्त जो है मस्जिद में गुजारा करता था, मस्जिद में रहा करता था। अब यहाँ पे एक बात हमारे लिए समझने वाली है कि जो ज़िंदगी का एक वक्त है, मखसूस वक्त, उसमें से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी सबसे ज़्यादा पसंद है वो है जवानी की इबादत। यानी जवानी का जो वक्त है ये बहुत ही कीमती है, दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। तो ये अपना ज़्यादातर वक्त जो है ये मस्जिद में गुजारते थे, इबादत में गुजारते थे। और इनकी खुशबख्ती और नेक बख्ती का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा आदमी है, हाँ अगर ये रात का क़याम शुरू कर दे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जब इनको पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है, तो उसके बाद फिर इन्होंने रात को सोना कम कर दिया और ज़्यादातर ये अपना वक्त इबादत में ही गुजारा करते थे। और क्या अल्लाह ने कमाल ज़हानत दी थी इनको। ख़ुद बयान करते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबा कराम से सवाल किया कि आप मुझे उस दरख्त के बारे में बताइए जो मोमन के मुशाबा है, यानी मुसलमान की तरह है और उसके पत्ते नहीं गिरते। तो ये कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, इस बात का जवाब आ गया, मुझे लगता है कि ये खजूर का दरख्त है। लेकिन मजलिस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए थे, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए थे। तो इनकी मौजूदगी में मैंने बोलना अच्छा नहीं समझा, मैंने जवाब नहीं दिया और सारे खामोश रहे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये खजूर का दरख्त है। यहाँ भी एक बात है कि अदब का तकाजा जो है ना, ये हर जगह मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पता होने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार की जाती है और किसी जगह पे हम बोलना भी चाहिए। लेकिन आजकल ये हमारी एक आदत बन चुकी है कि हर एक को तफसील के साथ बात बयान करने की आदत पड़ी हुई है। नहीं हम देखते कि हमसे बड़ा है, हमसे छोटा है, इससे हमने कैसे बात करनी है।
یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے والی ہے کہ کس وقت بولنا چاہیے اور کس وقت خاموش رہنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بہت ہی جو تقوی کے لحاظ سے ایک واقعہ ان کی زندگی کا ہے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی موجود تھے. تو چلتے چلتے راستے میں کھانے کا وقت ہوا، شاگردوں نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا کھانے لگے. پاس سے ایک چرواہا گزرا تو آپ کہتے ہیں چرواہے کو بھی آ جائیں بھائی، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں انا صائم، میں تو روزے سے ہوں. یہ جب انہوں نے جواب سنا تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اتنی گرمی ہے، اتنی شدید گرمی، اور پھر آپ روزے کی حالت میں پھر بکریاں چرا رہے ہیں، کیسی بات ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں ذرا ان کا امتحان لیتے ہیں، کیسا تقوی ہے اس آدمی کا. کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری جو ہے نا آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، آپ کو بھی گوشت دیں گے، اس کی قیمت بھی آپ کو ادا کریں گے، اور آپ اس گوشت سے اپنی افطاری کرنا، ہم بھی گوشت کھائیں گے. یہ کہنے لگا جناب یہ ساری بکریاں جتنی بھی ہیں یہ میری نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، میں غلام آدمی ہوں. وہ کہنے لگے کہ مالک کو کون سا پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک بکری دے دی ہے، کیونکہ یہ وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بکریاں چرواہے لے کے نکلتے بغیار بھی آتے، بکریوں کو لے جاتے. تو انہوں نے کہا کہ فائن اللہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں بکری تو آپ کو دے دوں گا، مالک کو بھی میں کہہ دوں گا کہ وہ مجھ سے نہیں اس کے بارے میں پوچھے گا، اور اگر پوچھے گا بھی تو میں کہہ دوں گا کہ بکری بگیاڑ لے گیا، یہ ایسا ویسا مسئلہ بن گیا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں گا فائن اللہ، پھر اللہ کہاں جا رہا، اللہ کہاں ہوگا؟ اپنے مالک کو تو دھوکہ دے دوں گا، لیکن بتائیے کہ اللہ کو کیسے دھوکہ دوں گا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ تو یہاں پہ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی جوانیوں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے. اور جب ایک دن اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، ہمارے سارے رجسٹر ہمارے سامنے کھول دیے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی، حضرت نافع کہتے ہیں کہ آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ چرواہا دیکھو کیا کہہ رہا ہے، فائن اللہ فائن اللہ. تو ادھر سے جب واپس آئے اس آدمی کے پاس گئے جس کا یہ غلام تھا، اور اسے جا کے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیجئے، یہ غلام ہیں اور یہ ساری آپ کی بکریاں ہیں، آپ مجھے دے دیں اور ان کی قیمت لے لیں. ان ساری بکریوں کو بھی خریدا، غلام کو بھی خریدا، اور اس غلام کو پھر کہا بھائی میں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے. اب یہاں ایک بہت ہی پیاری بات ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اب دیکھیے اس غلام نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا، اللہ نے غلامی سے بھی نجات عطا کر دی، غریبی بھی ختم کر دی، مال بھی عطا کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام معاذ سعید ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلے تو امپورٹنس آف ٹائم کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ آج بندہ اسی چیز کو اچھے طریقے سے مینیج کرتا ہے جسے وہ ہم سمجھتا ہے. تو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں. ہم نے اپنا تعلق بہتر کرنا ہے تو اس رشتے کو ہم ٹائم دیں گے. ہم نے کوئی اسکل گین کرنا ہے ٹائم دیں گے. ہم نے اگر کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کو بھی ٹائم دیں گے. یعنی ہماری جو کرنسی ہے جس کے ذریعے ہم گرو کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے، جسے وہ ٹائم ہے. اور اس کے بعد اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی مینجمنٹ کی 3 فیزز ہیں. جو فرسٹ فیز ہے وہ اویئرنیس ہے. آپ کو یہ اویئر ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹائم کدھر جا رہا ہے. 2 چیزوں پر، ایک تو کدھر جا رہا ہے آپ کا ٹائم، اور دوسرا یہ کہ آپ کا ٹائم کدھر جانا چاہیے.
جب تک آپ یہ چیزیں ڈٹرمن نہیں کریں گے کہ آپ کو اپنے وقت کو کن چیزوں پہ لگانا ہے، کون سی آپ کے لیے اہم ہے، تو تب تک آپ بہتری نہیں لا سکیں گے۔ دوسری جو اس کے حوالے سے پھر آتی ہے وہ ٹائم ارینجمنٹ کے حوالے سے، ساری پلاننگ وغیرہ اس کے بعد آتی ہے، پلان بنانا، پھر اپنے لیے الارم لگانا، شیڈیول بنانا، اسکیجول بنانا، منتھلی گولز بنانا، ویکلی بنانا، پورے سال کے اپنے گولز بنانا، پھر انہیں ڈیوائڈ کرنا۔ اس کے بعد سے جو تیسری فیز آتی ہے وہ اڈیپٹیشن کی آتی ہے، کہ جو آپ ساری روٹین وغیرہ سیٹ کی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے، اس طرح لے کے چلنا، اسے اپنے روٹین کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو اڈیپٹیشن کا پروسیس ہے، یہ آپ ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں یا ایک ایسا کام جو آپ بڑی دیر سے کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے، اس کے لیے پھر آپ کو ٹائم لگے گا اس کے اوپر، تو پھر اگین وہیں آپ نے پھر اسے ٹائم دینا ہے۔ کسی بھی چیز کو اس ایکسیلنس لینی ہے اس کے اندر، اسے اچھا کرنا تو پھر آپ کو اسے ٹائم دینا پڑے گا۔ یہی 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ یہ بہت سوال کیا جاتا ہے کہ وقت میں برکت کیسے ڈالی جائے، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ابھی ایوریج ہر پاکستانی ایک دن میں 4 گھنٹے اپنا سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایوریج پاکستانی بندہ ہے جو عام یعنی 4 گھنٹے ہر دن سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرتا ہے۔ اور جو لوگ ٹی وی سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی ٹی وی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھا گیا کہ ایوریج ہر پاکستانی کی اگر ایوریج نکالتے تو ایک پاکستانی ایک دن کا یعنی 2 یا 3 گھنٹہ ٹی وی کو مسلسل دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں کا حساب لگائیں تو 4 گھنٹے آپ سوشل میڈیا کو اور 2 یا 3 گھنٹے اگر ٹی وی کو دے رہے ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کے کوئی کل ایک دن کے 6 گھنٹے بن جاتے ہیں، اور ہفتے کے کوئی یہ تقریباً پورا دن کے قریب بن جاتا ہے، 24-25 گھنٹے بن جاتے ہیں یہ۔ تو آپ یہ اس چیز سے حساب لگا لیں کہ ہم اپنے وقت کا یعنی کتنا ضیاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ یعنی یہ جو 4 گھنٹے ہیں اگر اسی میں ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر لیں، تو اس میں اب پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چل رہا تھا میرے پاس تم ہو، تو لوگ ہر پاکستانی کے ہزاروں گھنٹے ضائع ہو گئے اس بارے میں۔ تو کسی نے ہر کوئی آ کے کہتا تھا کہ میرے پاس تم ہو، میں یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، تو پھر آگے سے سوال کرتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہوا ہے، تمہارے پاس کون ہے، تمہارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس دین ہے، تمہارے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس تو تھا نا جس نے ڈرامہ لکھا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس تم ہو، لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہے کہ آپ اپنے وقت کا ضیاع اس چیز میں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا سے بھی 2 گھنٹے بچا لیں یا ٹی وی سے 1 گھنٹہ بچا لیں تو 3-4 گھنٹے تو یہی ہو گئے۔ تو اگر آپ ایک گھنٹے میں 30 صفحے بھی پڑھتے ہیں کتاب کے، اگر 2 منٹ بھی ایک کتاب کو ایک صفحے کو پڑھتے ہیں، اتنی سلو اسپیڈ ہے آپ کی، تو آپ 4 گھنٹے میں ایک کتاب ختم کر سکتے ہیں 200-250 صفحوں کی۔ تو ایک ان پروڈکٹیو کام سے ایک پروڈکٹیو کام کر لیں آپ، ایک دن میں اگر ایک کتاب بھی ختم ہو گئی تو یہ تو بھائی ہر پاکستانی جس سے مہینے میں 2 ایک کتاب نہیں پڑھی جاتی، آپ نے تو ایک دن میں پڑھ لی، یعنی اس کا مطلب ایک اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ پہلو ہے ڈسٹریکشن کا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کا یعنی سنتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ ٹاسک کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یعنی موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک، اور اس طرح پھر ان امپورٹنٹ ٹاسک، پھر دوسرے جو غیر ضروری ہیں، پھر وہ ٹاسک جو میں نے غیر ضروری ہیں اور مجھے ابھی کرنے کے بھی نہیں چاہیے، اس طرح وہ کالم بنا کے نا سارا کچھ لکھ لیتے ہیں، اپنا ٹائم شیڈیول بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن 4 دن گزرتے ہیں ان کا ٹائم بالکل یعنی بکھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ڈسٹریکشن کا رول آ جاتا ہے۔ تو میرے ایک دوست ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ نا اپنے دوست کے ساتھ ایک دفعہ نا سائنس فکشن مووی دیکھنے کے لیے گئے نا، تو بتاتے ہیں کہ میرا دوست تھا عبداللہ، میں اس کے ساتھ نا سائنس فکشن مووی دیکھنے گیا، تو جب مووی اسٹارٹ ہوئی تو وہ نا 5 منٹ بعد ہی نا باہر چلا گیا۔ تو میں کہا یار اتنا اچھا ابھی مووی اسٹارٹ ہوئی ہے، ابھی بگننگ ہے، ایسے تو بعد میں آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی واٹس ایپ وغیرہ دیکھنے گیا ہوگا، فون کرنے گیا ہوگا، وہ پھر آیا، پھر تھوڑی دیر بیٹھا، پھر واپس چلا گیا۔ جب مووی ختم ہوئی نا تو میں باہر نکل کے نا اس کے پاس گیا، میں کہ یار تم نے تو ساری مووی کا مزہ خراب کر دیا، ٹھیک ہے؟ تم نے تو نہ مووی مجھے دیکھنے دی سکون سے، نہ خود دیکھی، تو کیا وجہ تھی؟ تم کیوں بار بار باہر جا رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نا میرے نا ایک ہوتی ہے کہ کلاس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ٹیچر کو کہتے ہیں کہ میم ہمیں واش روم جانا ہے، ہمیں پانی پینا جانا ہے، 5 منٹ کے لیے جانے دیں۔ تو اس نے کہا اللہ کا دربار بھی نا ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم بس دنیا کا کام کرنے کے لیے نا 5 منٹ کے لیے جاتے ہیں، جیسے ایک بچہ واش روم کے لیے جاتا ہے نا 5 منٹ کے لیے، میم جان دیں،
تو اصل کام تو ہمارا اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ تو دنیا کے کام تو 5 منٹ کی بریک کے لینے کے لیے میں جاتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا, کوئی لمبے چوڑے سیمینار میں نہیں جاتا, کہ اللہ کی اتنا یاد کھینچی چلی آتی ہے. تو اس نے کہا کہ نا, میں نے اس سے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ ڈسٹریکشن سے میں کیسے بچوں, کہ میں نا چیزیں بھول جاتا ہوں, جو میری امپورٹنٹ کام ہوتی ہیں میں اپنے نقطۂ نظر بناتا ہوں, لیکن پھر میں اسے بھول جاتا ہوں, کیا کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ زہر کا نا قاتل ہوتا ہے. تو ایک بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ نا ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ, کہ جو ہیرو ہوتا ہے نا وہ ہیرو کو کاٹتا ہے. تو اس نے کہا لوگ نا ڈسٹریکشن کا حل نکالتے ہیں فوکس میں, کہ میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں, میں ٹائم ٹیبل بنا لوں گا, میں یہ صبح اتنے بجے اٹھوں گا, یہ کام کروں گا, پھر یہ کام کروں گا, پھر یہ کام کروں گا. وہ فوکس میں تلاش کرتے ہیں. اس نے کہا ڈسٹریکشن کا تعلق نا ڈسٹریکشن کے ساتھ ہے. آپ ڈسٹریکشن لگا لیں اللہ کی طرف, ٹھیک ہے. ڈسٹریکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس چیز میں آپ کا دل لگ رہا ہے نا وہ ڈسٹریکشن ہے. آپ کا دل موبائل میں لگ رہا ہے تو آپ کا 2 میں ہر دوسرے منٹ آ جائے گا دھیان موبائل میں, ٹھیک ہے. آپ کا دل کہیں اور لگ رہا ہے تو آپ ہمیں ہر دوسرے بار اس چیز کی بات کریں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا دل لگ رہا ہے قرآن کی طرف تو ہر 2 منٹ بعد آپ جس مرضی محفل میں بیٹھے ہو نا, آپ قرآن کی بات کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیں گے. میرا ایک دوست تھا, ہم اس کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم مذاقیہ باتیں کر رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہوتے تھے, تو وہ بیچ میں قرآن کی باتیں کر رہا تھا, یار تو نے یہ والی بات کی نا, تو میں اس دن قرآن پا کے نکال کے بیٹھا تھا, وہاں پہ بھی ایسی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ بھی اس طرح کی, تو وہ ہر بری چیز میں سے بھی نا کوئی اچھی چیز نکال لیتا تھا. تو ہم اسے کہتے تھے یار کیا تو ہم اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو دین کی بات بیچ میں لے آتا ہے, تو اسلام کی بات میں لے آتا ہے, ہم اپنی شوگر میلے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جس نے دین کی بات کرنی ہوتی ہے نا, جس کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اس کی طرف جاتا ہی جاتا ہے. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ڈسٹریکشن کا حل ڈسٹریکشن سے نکالیں, اپنی ڈسٹریکشن کو بدل لیں, تو آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جائے گا اور آپ کا فوکس بھی مینیج ہو جائے گا. میرا نام عباس ہے, میں ایک کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آج کل جاب اسٹارٹ کر رہا ہوں ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر. سو میں تو اپنے دونوں بھائیوں کی باتوں سے سیکنڈ کروں گا. خاص طور پر میں جو یوتھ ہے آج کل, ہم کافی سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اپنی جو ڈسٹریکشن ہے اس کے اوپر ہی, اور جو فوکس ہے وہ بہت کم ملتا ہے ہمیں, خاص طور پر سوشل میڈیا یا پھر یوٹیوب اور جو ویڈیو کنزیومنگ ہے اس کے اندر ہم بہت ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں. اور بہت سارے ٹیکنیکس موجود ہیں پہلے سے, کچھ سائنٹیفک سیشن موجود ہیں. ہم بندے کو چاہیے کہ پہلے اس کے پاس ایک ویک آئیڈیا ضرور ہوتا ہے ہر انسان کے پاس. جیسے ویکینڈ اسٹارٹ ہو رہا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام پہلے سے موجود ہیں اور اس ایک دن کے اندر ختم کرنے ہیں. تو جب تک آپ ایک چارٹ کریٹ نہیں کرتے, جب تک آپ ایک پلان کریٹ نہیں کرتے, تو آپ کو راستہ ملتا نہیں ہے. سو اسٹارٹ ود اے پلان. ایک پیج آپ کو ہونا چاہیے, آپ کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کریں, اس پہ لکھیں, اور اپنا جو مقصد ہے, جو گول ہے دن کے اینڈ تک کا, اس کو ضرور ڈیسائڈ کریں. اور جب آپ اسے کر لیں, اس کے بعد وہاں تک پہنچنے میں خود کا احتساب کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ایک دن کے اندر یہ پلان کیا تھا, شام تک سوچیں کہ وہ کہاں تک پہنچا, اور اگر نہیں پہنچ پائے تو کل میں ایسا کیا کروں کہ وہاں تک پہنچ جاؤں. سو خود احتسابی احساس بہت ضروری ہے. ایسے جیسے میں نے بتایا بھی کہ آئرن کٹس آئرن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک پہلے سے سیشن موجود ہیں, تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک اور ہیبٹ اپنانی پڑے گی. اگر آپ میڈیا کنزیومنگ میں مصروف ہیں, تو ایک جو بک ریڈنگ ہے وہ بھی ایک اچھی ہیبٹ ہے. بلڈ کرنے میں مشکل ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ انسان اس کو ٹائم دے گا تو وہاں تک پہنچ جائے گا. سو یہی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. تھینک یو. تو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ. تو ہمیں ٹائم مینیج کیوں کرنا ہے, سب سے پہلے یہ سوال ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. اب جس طرح ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ وقت جو ہے ایک باغی جانور ہے. اگر ہم اس کو سدھار لیں گے, اپنی قابو میں کر لیں گے, تو ہم بہت ترقی کریں گے. لیکن اگر ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے, اس کی قدر نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, تو یہ ایسی جگہ پہ پٹکے گا جہاں سے ہمارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے ہماری چونکہ جب ہم آئے ہیں تو ہمارا جو موت کا وقت ہے وہ متعین ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخصوص ٹائم دیا. اب وہ ہم پر ہیں کہ, اور ساتھ ہمیں اختیار دے دیا, چاہے ہم نیکی کریں چاہے ہم بدی کریں. یعنی کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کر کے کچھ پروڈکٹیو کام کر لیں یا کچھ بھی نہ کریں, تو وہ ہم پہ ہیں, یہ جو ٹائم کلنگ کرتے ہیں. تو آج کل جو ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے, جس سے پوچھے وہ کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. حالانکہ یہی 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھے, اور انہوں نے دنیا کو فتح کیا, ایک دین کیا جو آج تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں گے نا, وہ جس طرح کہ فجر کی نماز سے اپنا وقت دن کا آغاز کریں, تو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. لیکن ہمارا آغاز ہی ہوتا ہے ظہر اور عصر کے وقت ہو رہا ہوتا ہے.
ایک بات یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ہم نے کرنی کیسے ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل انداز میں ہمارا ٹائم مینجمنٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے نماز کے تھرو جو ہے نا اپنے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک والد صاحب جو میرے ایک بات کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کاموں کے وقفے میں ہم نماز پڑھیں گے. تو تم یہ کیا کرو کہ نماز کے وقفے میں کام کرو، ٹھیک ہے. نماز تمہیں پتہ ہو ظہر سے عصر کا ٹائم ہے یا فجر ظہر کا، تو اتنا وقفہ ہے میرے پاس، تو اس وقفے میں اتنا زیادہ کام کر سکتا ہوں، اس وقفے میں اس طرح. تو اس میں کیا ہے، تو آپ کی برکت بھی ہوگی اور آپ کی زندگی میں خود بخود جو ہے نا ایک جو حسن جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے گا. تو یہ میرا وقت جو ہے نا، اگر اس کی آپ ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں، اپنے وقت کو اچھے یعنی آپ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تھوڑے وقت میں، یا اپنے وقت کو جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ کہ وقت کیسے اچھے استعمال میں لانا چاہیے اسے، تو اس کے لیے ایک بار نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں تھا کہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، آپ کر نہیں پا رہے ہو نا، تو پھر اس طرح کرو کہ آپ اس کو کرنے کی عادت ڈال لو. یعنی بار بار اس کو کرتے رہو، اتنا کرو کہ آپ کو عادت ہو جائے اس کو. جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گا. تو بس یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن میں لائیں تو پھر اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. جیسے ایک بندے کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کام اپنے ٹائم پہ کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک عادت ڈال دی ہے، اس لیے وہ اپنا ہر کام اپنے وقت پہ کرتا ہے. نمازی بندے کو اگر نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو اس نے اس ٹائم پہ اسے صرف نماز کی فکر ہوتی ہے. اگر اس کا ٹائم وہ آ گیا ہے تو اس کو ٹک ٹکی شروع ہو جاتی ہے کہ میرا ٹائم شروع ہو گیا، نماز پڑھنی ہے میں نے، تو سارے کام چھوڑے گا اور اپنی نماز کی طرف آ جائے. تو نماز بھی ایک بہترین طریقہ ہے ڈسپلن میں لانے کا اپنے آپ کو. اور باقی بھی اسلام کے جتنے بھی تقریباً بنیادی احکامات ہیں وہ سارے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتے ہیں. تو بس یہی ہے میرا کہ آپ اپنے آپ کو عادت ڈالیں، وقت کی جو ہے نا قدر کریں. عادت ڈال گئی تو پھر انشاءاللہ سارے کام سیدھے ہو جائیں. ٹائم کے متعلق صحیح البخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون کثیر من الناس الصحة والفراغ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت، دوسری فارغ وقت ان کا. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. جب یہ نعمتیں ایک انسان سے چھین لی جائے، اس سے وقت گزر جائے، تب اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ نعمت کیا تھی، اس کی قدر کیا تھی. جتنے بھی لوگ ہمارے اسلاف کسی مقام پر پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنے وقت کا اچھی طرح مینج کیا ہے، استعمال کیا، تب وہ کسی مقام پر پہنچے. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کو شیخ الاسلام کا لقب ملا، تو ان کے پیچھے زندگی آپ دیکھیں. ابن راجب رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتابوں سے ہٹ کر کسی دوسرے کام میں مصروف ہوتے تو تب بھی وہ اپنے طلباء سے کہتے کہ آپ اونچی آواز سے کتابیں پڑھیں تاکہ میرے سنتا رہوں. انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے تو وہ بھی کسی مقام پر پہنچے ہیں. آج اگر ہم کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، چاہے وہ تعلیم کا ہے، کاروبار کا ہے، جب تک ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے تو تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام رضوان ہے، میں فارماسسٹ ہوں اور کپس میں لیکچرر ہوں. تو وقت کے حوالے سے دو چار چیزیں جو میں جانتا ہوں. ایک تو جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وقت کی قدر بہت ضروری ہے. جیسے ایک حدیث میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وقت ایک تیز تلوار کی مانند ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا وقت اسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو ایک تو اس کی وقت کو قدر جو کرنا سیکھ لیتے ہیں، وقت کو ویلیو دینا سیکھ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تب سے انسان ایک کامیابی کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے. ٹائم کو مینیج کس طرح کیا جائے، تو اس کے لیے جیسے ابھی سعد بھائی جو ہے وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ اسلام نے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا ایک پورا پروسیس بتایا ہے کہ اگر ایک شخص تہجد کی نماز سے اپنا ڈے کا شیڈیول شروع کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. جیسے میں نے آج ایک لیکچر میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ پورے 24 گھنٹوں میں کچھ پرائم ٹائم ایریاز رکھے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان پرائم ٹائم ایریاز کو پہچان لیں
کہ وہ کون سے ٹائم ہے جب ہم اپنے جو بڑے مشکل فیصلے ہیں، بڑے مشکل کام ہیں، ان کا ڈیسیژن، ان کی پلاننگ سارے دن کی اس ٹائم میں اگر ہم کریں تو وہ ہمارا جو پلاننگ ہوگی وہ سارے دن کے لیے بڑی کامیاب پلاننگ ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی، اس میں کافی سارے فزیشین تھے، ڈاکٹرز تھے، سرجنز تھے. تو جو ان کا مہمان خصوصی تھا ملتان سے آیا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ انگلینڈ میں اس نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے نا، وہ پوری ورک شاپ کا لبے لباب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تہجد سے لے کر فجر کی نماز تک کا ٹائم رکھا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اگر ہم اپنی دن کے مشکل ترین کام جو ہے وہ اس ٹائم میں پلاننگ کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم کو مینیج کرنے کے وہ سارے پرائم ایریاز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے شیڈیول کس طرح سے کرنا ہے. پھر ٹائم کو مینیج کرنے کے کچھ رولز ہیں جو مختلف جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہمیں بتاتے ہیں. جیسے میں نے ایک رول پڑھا کہ اگر ہم Q1, Q2, Q3 اور Q4 کا رول اپنی زندگی میں فالو کر لیں تو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. Q1 میں ہم ان اپنے دن کے سارے کاموں کو رکھیں جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں. ہمارے دن میں کچھ کام ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور وہ ہمیں لازمی ہی کرنے ہیں، تو اس کو ہم Q1 میں رکھ لیں تو وہ ہم سب سے پہلے کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح Q2 میں اس سے کم، Q3 میں اس سے کم، Q4 میں جو ہمارے کام بالکل امپورٹنٹ نہیں ہیں اس کو ہم رکھ لیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم فالو کریں. اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ٹائم ویسٹرز بولتے ہیں، جیسے آج کل واٹس ایپ کا بہت زیادہ استعمال، موبائل کا بہت زیادہ استعمال، فیس بک پہ ہمارے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ٹی وی دیکھنے پہ بہت زیادہ وقت گزار دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ ڈیلیٹ کرنا شروع کریں، یا وہ لوگ جو ہمارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم دیں لیکن وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی میں اگر کچھ سختی لے کے آئیں ٹائم کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں ہم اچھی طرح سے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں اتفاق ہے کہ ٹائم کی قدر و قیمت، ٹائم کی اہمیت قرآن سے بھی حدیث سے بھی آپ نے ابھی ذکر کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو کافر ہیں، جو قرآن حدیث کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کامیاب ہوئے تو کیسے ہوئے؟ دیکھیں ایک بڑا بنیادی مقصد ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا کیا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو بار بار یہ اشارہ کرتا ہوں کہ اپنے دماغوں کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں. اسلام ہمارے اوپر ایک اضافی نعمت ہے. بیسیکلی ہم انسان ہیں، ہمارے لیے وہی گراؤنڈ رولز اور وہی بیسک پرنسپل ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہیں. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کامیاب زندگی ہندو بھی گزارے گا، عیسائی یہودی بھی گزارے گا، مسلمان بھی گزارے گا. بیسک رولز ہر انسان کے لیے ایک جیسے ہیں. ہر انسان میں سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، بنیادی بات ہے. جس میں سیلف کنٹرول ہوگا وہ اچھا انسان ہے. یہ اضافی بات ہے کہ اسلام نے سیلف کنٹرول سکھانے کے لیے کیا کیا ہے. ہر وہ بندہ جو ٹائم مینیج کر رہا ہوگا، وہ کافر ہو، وہ اچھا انسان ہے، وہ کامیاب ہوگا. یہ اضافی خوبی ہے کہ اس کو ٹائم مینیج کرنا اسلام نے بھی سکھا دیا. سورۃ العصر، لمبی بات نہیں کرنی، اس طرح اشارہ کروں گا. وقت کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہر بندہ اس کو ضائع کر رہا ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو نیک عمل کرے. اب یہاں پر بھائیوں نے کچھ بات کی جس سے مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ بھائی جان نے، امان بھائی نے جو بات کی، انہوں نے کہا بھی کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں نماز میں. اور اویس بھائی نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی. پھر عمر بھائی نے ان کی بات کا تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہر وقت دین کا کام ہی نہیں ہو سکتا، کاروبار، دنیا کے اور دیگر مشاغل بھی ہیں. تو بھائی بالکل بات ٹھیک ہے. عمل صالح کیا ہے؟ یعنی آپ نے اپنا وقت جو بچایا ہے عمل صالح سے بچایا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ کام عمل صالح ہے جو صحیح کام ہے، اچھا کام ہے، اور اس کے لیے آپ کی نیت ٹھیک ہے. نیت ٹھیک ہے، آپ کا ایمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کافر بھی وہی کام کرے گا، مسلمان بھی وہی کام کرے گا. کافر کا کام عمل صالح نہیں، مسلمان کا عمل صالح ہے. مثال کے طور پر حدیث سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. روشن دان ایک صحابی نے بنایا. پوچھا کہ یہ کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا روشنی آئے گی، ہوا آئے گی. تو آپ نے کہا کہ بھائی اس سے اذان کی آواز آئے گی. تمہاری نیت اس کو عمل صالح بنا رہی ہے. حالانکہ روشن دان بنانا کوئی نیکی کا کام ہے، دنیا کا کام ہے نا، خالصاً دنیا کا کام ہے. لیکن تمہاری نیت کہ اس سے اذان کی آواز بھی آئے گی،
اس لیے روشن دان رکھا ہے. روشنی اور ہوا تو آٹومیٹیکلی آنی ہے, لیکن اس نیت کی تبدیلی نے اس کو عمل صالح بنا دیا. سونا کافر نے بھی ہے, سونا آپ نے بھی ہے. کافر کا سونا عبادت ہے نہیں, آپ کا سونا عبادت ہے. کیوں؟ آپ جب سوئیں گے آپ سونے کی دعا پڑھ لیں, اور آپ نے اگر وضو کر لیا تو بہت اچھی بات ہے, دائیں کروٹ پر سو گئے ہیں تو اور اچھی بات ہے. اب آپ جو سوئے رہے ہیں صبح آپ اٹھے ہیں تو آپ کا سونا کیا ہے؟ ٹٹی کرنا. آسان لفظوں میں یہ نہیں, قضاء حاجت کے لیے جانا سب سے زیادہ فضول ترین کام ہے نا انسان کی زندگی میں. یہ کام بھی عبادت بن سکتا ہے کہ نہیں؟ پیشاب پخانے کے لیے بندہ جائے, باتھ روم جانا ہے, کیوں کہ وہ دعا پڑھ کر جائے گا, سنت طریقے کے مطابق جائے گا. اس کے پیچھے سوچ کے نیت کہ یار میں مسلمان ہوں, ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے, تو یہ کام بھی اجر و ثواب عمل صالح بن جاتا ہے. تو عمل صالح کرنے کے لیے اضافی نہیں کچھ کرنا. پہلے بھائیو, عمل صالح کرنے کے لیے اضافی وقت نہیں دینا. اکشے کمار بھی صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا ہے, ایلان مسک بھی صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا ہے, بل گیٹس بھی وہ بھی صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا ہے. ہاں, اور بھی دنیا کے یہ وہ جو سنگر ہے ایک بڑا مشہور ہے AR رحمان, وہ بھی کہتا ہے میں صبح سورج نکلنے, میں جتنا ریاض ہے وہ جو یہ میوزیشین کرتے ہیں صبح سورج نکلنے سے پہلے کرتا ہوں. نصرت فتح علی خان بھی, میرے پیچھے جو مر گئی وہ لتا منگیشکر, وہ بھی. یعنی کوئی بندہ بھی جو اپنے فن کے اندر کسی کمال کو پہنچا ہے تو اس نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہے. وہ کافر بھی تھا نا, اس نے کہا کہ بھئی میں نے اپنے اس فن میں اور اپنے اس مہارت میں, اپنی اس شخصیت میں کمال حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے صبح کے وقت کو استعمال کیا ہے اور اپنی زندگی میں باقی ٹائم کو. اکشے کمار کا ایک انٹرویو ہے, شاید یوٹیوب پہ پڑھا, سن لیں. اس نے کہا کہ بھئی میں اس وقت واپس آ رہا ہوں. وہ پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ اتنی موویز بناتے ہیں تو مطلب میں اس کی عزت نہیں کر رہا, آپ یہ سمجھیں کہ بھئی میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں, میں صرف ایک مثال کے طور پر. اس کو کہا بھئی تم اتنی موویز بناتے پتہ نہیں سال میں کتنی ساری, اور کئی دوسرے لوگ ہیں وہ ایک ایک دو دو, تو کیا فرق کیا ہے؟ اس نے کہا میں 10-11 بجے اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہا ہوتا ہوں اور باقی لوگ 10-11 بجے اپنی شوٹنگ پر جا رہے ہوتے ہیں. میں صبح اپنا کام سمیٹ کر واپس آ رہا ہوتا ہوں اور وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز مجھے باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. ہر بندے نے جس نے بھی کامیابی حاصل کی ہے, وہ چاہے کافر تھا یا مسلمان تھا, یہ ٹائم مینجمنٹ, یہ اسلام کی اضافی ہم پر احسان ہے اسلام کا, کہ اسلام نے ہمارے لیے یہ عبادات کا سارا دے کے سسٹم, اس میں ہمیں مزید باؤنڈ کر دیا کہ بھائی مسلمان, بھائی صاحب ایمان, تو اس طریقے سے اپنے ٹائم کو مزید بہتر کر لے. تو ورکشاپس بھی ہیں, موٹیویشنل باتیں بھی بہت ساری ہیں, اور اس میں ٹپس بھی بہت ساری ہیں, اس کے سمارٹ طریقے کے تھوڑے سے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ کیسے لے سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. العلم بالتعلم, نبی نے فرمایا کہ بھئی علم کوئی بہت زیادہ بڑھ کے مارنے کا نام نہیں ہے, علم سیکھنے کا نام ہے. علم سیکھنے سے آتا ہے. ہر کام جو ہے, ہم نے باتیں کی, یہ ساری باتیں آپ کو باتیں کرنی بھی آنی چاہیے. یہ جو ہم آپ کا سیشن کرتے ہیں اس میں ایک مقصد کیا ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ, آپ کی سپیکنگ پاور, آپ کی جو ہے وہ گفتگو کی, یہ بھی ایک فن ہے, بہتر ہونا چاہیے. لیکن ان ساری باتوں کے بعد یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. اور میرے جیسے بندے کے لیے, عبید الرحمان بھائی اس بات کو سمجھیں گے کہ ہر وہ بندہ جو اچھا اسپیکر ہوتا ہے نا, وہ اکثر اچھا لسنر نہیں ہوتا. تو ہم جیسے بندے کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سنیں. مجھے خود محسوس ہوتا ہے جب بھی آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہر بات ہمیں نہیں بیان کرنی. یہ نوجوان بڑے سیانے ہیں آج کل کے, ان کو بہت سارا کچھ پہلے سے ہی پتہ ہے. ہم ایسے بول کر اپنا وقت ضائع کریں اور اپنی وہی باتیں کریں جو ان کو آلریڈی پتہ ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو تو یہ بہت ساری باتیں پتہ ہیں, تو اب وہ باتیں ہم نے رپیٹ نہیں کرنی جو آپ کو پتہ ہے. ہم نے آپ کو وہ باتیں بتانی ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, یا جو باتیں آپ نے اچھی کی ہیں اس کو ہم مطلب اس میں مور لگا دیں مزید, ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو کام جو ہے وہ کرنے سے آنا ہے. ہم نے پچھلے جتنے بھی موضوع رکھے, باتیں بہت کی, ان باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس پر پریکٹس کرنے سے. تو یہ جب بھی باتیں آپ کریں اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں. وہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی, لما تقولون ما لا تفعلون. تو اس کا ایک غلط مطلب لوگ یہ نکالتے ہیں, کہتے ہیں بھی جب تم سے خود ہوتا ہے تم کہتے کیوں. حالانکہ اس کی صحیح تفسیر کیا ہے کہ جو کام تم سے نہیں ہو رہا وہ تم لوگوں کو کہو, تاکہ تمہیں خود فکر ہو کہ یار میں لوگوں کو کہتا ہوں تو میں خود یہ کام نہیں کرتا. اس کے لیے بولو, تاکہ بولنے سے تمہیں پتہ چلے کہ ہاں یار یہ کام کتنا ضروری ہے. تو یہ پہلا فیز ہے کہ آپ نے اس کے اوپر برین سٹارمنگ کی, آپ نے اپنا دماغ لڑایا گیا, ٹائم مینجمنٹ, ٹائم سکلز, ٹائم کی قدر و قیمت, اہمیت, یہ کتنی ضروری ہے. پہلے آپ نے اس کے اوپر برین سٹارمنگ کی ہے. اب دوسرا فیز کیا ہے, آپ نے اس کے اوپر ایگزیکیوشن, ان ساری باتوں کے اوپر آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے.
تو میں اپنے بھائی فاضل جو عبید الرحمن شفیق بھائی کو کہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر اپنی بات کو رکھیں، کنکلوژن اس کا سارا دیں انشاءاللہ. تو مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں اور رفاع میں لیکچرر بھی ہیں، یوتھ کے حوالے سے ایک معروف شخصیت ہیں اور بہت ساری ورکشاپس کراتے رہتے ہیں. اور میں آپ سارے بھائیوں کی وساطت سے عبید الرحمن شفیق بھائی کا شکر گزار بھی ہوں، اور آئندہ کے لیے ان سے میں یہ آپ کے سامنے درخواست بھی کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً ہمیں ٹائم دیتے رہیں. تو ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہمیں اس طرح کے مطلب ہے لوگ ملیں جو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تربیت میں اور ہماری کچھ نہ کچھ ٹریننگ میں ہمیں ساتھ دیں ہمارا. تو انشاءاللہ عبید بھائی آگے بھی وقتاً فوقتاً آپ کے پروگرام کو چیئر کریں گے. ان کے لیے بھی آج پہلا دن تھا، آپ سے تعارف ہو گیا، کچھ ہمارے سارے سیشن کا ماحول ان کو پتہ چل گیا، اور آئندہ سے انشاءاللہ کوئی 4 5 6 لوگ ہم انشاءاللہ ان کو اپنے ساتھ اس حوالے سے جوڑیں گے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور اس سارے سیشن کو مزید فروٹفل بنائیں. تو عبید الرحمن شفیق بھائی آپ سے اپنی بات کرتے ہیں، آپ بھائی توجہ سے تسلی سے بات سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ریفریشمنٹ اور گپ شپ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. سو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ فارمل طریقے سے سیشن کا آغاز کیا میں نے، تو اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ فارمل جو ہمارا سیشن ہے وہ بھی فارمل ہوگا. سیشن فارمل نہیں ہوگا. تو بیفور ہم سیشن سٹارٹ کریں، آئی وانٹ کہ آپ جو ہے آپ میں سے سب دوست اپنی جو جگہیں ہیں، نشستیں جن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا سیکھا ہے؟ یہ ویسے بس فضولی کام ہو گئے ہیں کچھ؟ ہاں ویری گڈ. ایک تو یہ اچھا ہے، یہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی اور ایک لحاظ سے بری بھی ہے. آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے تھے کہ کیوں، کیا مطلب ہم یہاں پہ بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے آپ کو؟ یہ بھی ہو سکتا تھا نا. تو جی، اور کیا لگتا ہے؟ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور سستی دور. اچھا، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، کوئی تھوڑا چہرہ دیکھ لیے. ویری گڈ. اور اچھا، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، کوئی پیٹرن نوٹ کی ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر؟ کچھ پیٹرن نوٹ کیا؟ اپنی اپنی پسند کی جگہ مل گئی ہے. اچھا، تو پہلی جگہ پسند کی نہیں تھی. اچھا، ایک پیٹرن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یہ بھائی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں سے اٹھ کے یہاں پر آ گئے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے بس ایک آدھی چیئر اپنے پاس سے چینج کی ہے، کچھ لوگ اپنے نشستوں پر اسی طرح سے ہی رہے ہیں. یہ ایک پیٹرن ہے، اسے ہم کہتے ہیں تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے. یہ تھنکنگ پیٹرن کس طرح سے آتا ہے؟ انسان کے لیے جو سب سے کلر چیز ہے نا اس کی ذات کے لیے، وہ ہے اس کا کمفرٹ زون. جب آپ اپنا کمفرٹ زون لے لیتے ہیں اور کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی اپنی نہ زندگی کو مینیج کر سکتے ہیں، نہ اپنی ذات کو مینیج کر سکتے ہیں، نہ کبھی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سو جتنا زیادہ آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، اتنی زیادہ آپ پروگریس کریں گے، اتنی زیادہ آپ ترقی کریں گے. جتنا آپ کمفرٹ زون کے اندر رہیں گے، اتنا آپ اپنی زندگی کو خراب کرتے جائیں گے. سو لائف از آل اباؤٹ ٹیکنگ چیلنجز. جتنے زیادہ چیلنجز آپ لیں گے، جتنے بڑے چیلنجز لیں گے، کہتے ہیں جتنی بڑی بڑی جنگوں کو منہ دیں گے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اسی وقت نکھر کے سامنے آئے گی. تو اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ پروسیس. چیز کچھ بھی تبدیل نہیں کرنی، اصل جو چیز چینج کرنی ہے نا، جو تبدیل کرنی ہے نا، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. سو ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ زندگی میں 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ وہ اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ اپنی لائف کو 180 ڈگری پہ چینج کر سکتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ لائف کے اندر سکسیزفل نہیں چل رہے، تو اگر آپ کو لائف میں سکسیس چاہیے، تو اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں آپ کو جو چینج کرنی ہے، تو اس کے بعد آپ لائف میں سکسیزفل ہو جائیں گے. کوئی مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو ایک گدڑ سنگھی پتہ کسے کہتے ہیں، کہ ایک ایسا راز مل جائے گا کہ اس کے بعد وٹ ایور یو ول ڈو، آپ اس میں سکسیڈ کریں گے. جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ. چینج یور مائنڈ سیٹ. اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کریں. ایک چیز کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کریں گے، آپ کے جینے کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا. وہی چیز جو آپ کو کچھ دیر پہلے
آپ کو وہ آپ کے لیے مشکل لگ رہی تھی, وہ آپ کے لیے زحمت لگ رہی تھی, وہ آپ کے لیے مصیبت لگ رہی تھی, ہو سکتا ہے کہ آفٹر دیٹ مائنڈ سیٹ وہ چیز آپ کے لیے بلیسنگ لگے, وہ چیز آپ کے لیے رحمت لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے بچا لیا. سو لائف از آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات. نیات کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, انٹینشنس کے اوپر ہے. اس کے آگے مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اگر ایک انسان ہجرت کر رہا ہے کسی عورت کی غرض سے یا مال کی غرض سے یا تجارت کی غرض سے, تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے. اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کی ہجرت اس کے لیے. یہ مائنڈ سیٹ ہے اوور آل. جو عبدالرب بھائی نے بھی بات کی, جو اس کی روشن دان کی, وہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ورک اونلی ود ہائیلی پروفیشنل پیپلس. صحبت کو بدلیں اپنی صحبت. آپ نے ماشاء اللہ ایک یہ اپنا کلب بنایا ہوا ہے. تو یہ کلب از آل اباؤٹ, یہ سوسائٹی ہے آپ کی, ایک صحبت ہے. تو جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ اچھی طرح سے پروگرس کریں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دو لوگوں کی مثال دی. ایک بندے کی مثال وہ ہے کہ جو کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے, اور ایک بندے کی مثال جو ہے وہ نافخ الخیر, جو بھٹی کے اندر پھونکنے والا ہے, اس کے پاس بیٹھتے ہیں. اگرچہ آپ ان سے کوئی چیز لے نہیں رہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے کچھ خرید نہیں رہے, آپ خوشبو والے کی دکان پہ جائیں گے, آپ خوشبو خرید نہیں رہے, لیکن ایک فائدہ تو آپ کو ملے گا, وہ یہ ہے کہ آپ کے اس دکان میں جانے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی. اور اگر آپ ایک نافخ الخیر جو بھٹی میں پھونکنے والا اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے کوئی نقصان آپ کو نہ بھی ہو, لیکن ایک چیز ہوگا کہ کوئی نہ کوئی انگارہ نکل کے ہلکا سا ہی آپ کے دامن کو جلا دے گا, ایٹ لیسٹ, اور کچھ نہیں. تو اس کی وجہ سے آپ جب وہاں سے نکلیں گے تو آپ کے جسم سے, کپڑوں سے خاص قسم کی اسمیل, وہ کالک, وہ چیزیں آپ کے جسم کے اندر آ جائیں گی. تیسری چیز جو ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, وہ آپ نے خود ہی جا کے سرچ کرنا ہے, اس کے بارے میں دیکھنا ہے, سوچنا ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم سیشن کریں گے تو پھر پوچھیں گے آپ سے کہ وہ تیسری چیز کیا آپ نے دریافت کی ہے. دو چیزیں بتا دیں, تیسری چیز کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. کمفرٹ زون چھوڑے نا, میں ہی سب کچھ بتا دوں گا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے. تو کمفرٹ زون توڑنا اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو آگے لے کے آنا. اچھا, اوور آل ٹائم کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوئی ماشاء اللہ, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے کہ آپ کا آئیڈیا ٹائم کے حوالے سے بہت سالڈ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کیا ہے, وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو اس موضوع کی اہمیت کو آپ لوگ سمجھتے ہیں. اور کچھ ماشاءاللہ میں نے کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی مجھے سننے کو ملی کہ آپ نے ٹیکنیکل باتیں بھی کی اس حوالے سے. سو آپ میں سے کبھی کسی کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے کوئی اس طرح سے ورک شاپ اٹینڈ کرنے کا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, یا اوور آل کوئی بھی جو ہمارے پاس پروفیشنل اسکلس کی ورک شاپس ہوتی ہیں, یا اسکلز ڈیولپمنٹ کی, یا لائف اسکلس کی, کسی کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے کہ ورک شاپ کسی نے لی ہو؟ لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں. اوکے, لیکچر اور ورک شاپ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ورک شاپ میں تو ہم ایکٹیویٹیز بھی ساتھ کرتے ہیں اور لیکچرز بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انٹریکٹیو ورک شاپ ہوتی ہے, ٹو وے. لیکچرز میں جسٹ جیسے معلم موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ لیکچر دیتا ہے. اوکے, ہمارے ہاں پاکستان میں لیکچر سیشن اور ورک شاپ میں زیادہ فرق نہیں سمجھا جاتا. ان میں کیا فرق ہے؟ میرا تھوڑا انٹرنیشنل ایکسپوجر رہا ہے, اور میں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ورک شاپس کی بھی ہیں, کروائی بھی ہیں, انٹرنیشنل ٹرینرز کے ساتھ بھی رہا ہوں. سو بنیادی طور پر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری عام طور پہ ورک شاپس ہوتی ہیں, ایون آپ نے سیلف مینجمنٹ کے اوپر, ویژن مینجمنٹ کے اوپر, ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اگر آپ کسی کنونشنل ٹرینر سے کریں گے تو یہ ساری کی ساری ورک شاپ بنیادی طور پر ویسٹرنائز ورک شاپ ہے, جو ویسٹرن آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. تو اسلام بیسیکلی ایک اپنی ایک آئیڈیالوجی پہ کھڑا ہوا ہے. ہاں, اس میں سے آپ کو بہت ساری اچھی باتیں مل جائیں گی, لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا اوریجن, جو ان کے پیچھے جو بیس ہے, وہ ویسٹرنائز ہے. اور ویسٹرنائز میتھڈالوجی کیا ہے؟ ریلیجن کو بالکل سائڈ پہ کرتے ہیں. ریلیجن کو تو چلو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ویسٹرن میتھڈالوجی, جیسے ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ نا مطلب ہے کہ عمومی طور پر آپ فروعات کو سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑیں, آپ اصل جڑ کو پکڑیں. جب اصل جڑ کو پکڑ لیں گے اور اس چیز کو آپ, جیسے ایک بھائی نے بات کی, انہوں نے کہا کہ غالباً انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ڈسٹریکشن کی بات کی تھی نا, آپ نے بات کی ڈسٹریکشن کی, کہ پہلے آپ کی ڈسٹریکشن کچھ, آپ کے لیے ڈسٹریکشن کچھ ہو رہا ہے جس کام میں آپ کر رہے ہیں, تو اب آپ اللہ تعالیٰ کو لیں. سو آپ ایک
पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट करने से माइंडसेट की हमने बात की, तो माइंडसेट चेंज क्या है, एक पैराडाइम आपने शिफ्ट करना है। सो आप, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास इवन ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से आ रही है। ये मोबाइल फ़ोन, ये वेस्टर्न मेथोडोलॉजी का एक हिस्सा है। इवन ये मैं स्पीकर के ज़रिए से बात कर रहा हूँ, ये जो टेबल चेयर, ये सारा पूरा जिस इवन स्ट्रक्चराइजेशन, ठीक है, हम बात कर रहे होते हैं ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, हम बड़ी बड़ी इमारतों की बात कर रहे होते हैं, ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, ये सारे के सारे वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से आए हुए हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उसका असर तो है, लेकिन वो जो मेथोडोलॉजी है वो किस बेस पे खड़ी हुई है? वेरी गुड, किस पे खड़ी है? मटीरियलिज्म पे खड़ी हुई है। क्योंकि ये जितनी भी वर्कशॉप्स डेवलप हुई हैं बुनियादी तौर पर वो उनकी इंडस्ट्री के अंदर आपके वर्क हैबिट को इन्हांस करने के लिए हुई है। आप एक इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल, आप एप्पल की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एप्पल ये चाहता है कि आप एफिशिएंट हों अपने कामों के अंदर। उस एफिशिएंसी से वो अचीव क्या करवाना चाहता है कि आप मोर प्रोडक्टिव हों। तो जहां पर पहले आप रोजाना जो है वो 2 फ़ोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप यहाँ पर आप 3 फ़ोन प्रोड्यूस करें। तो पीछे बेसिक मेथोडोलॉजी क्या हो गई? मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो गई। बट इस्लाम की तो अप्रोच मटीरियलिस्टिक नहीं है। सो मैंने कुछ, मेरी एक डिग्री है जो वैली इंटरनेशनल यूएसए से है, वो मैंने ऑनलाइन एक वहाँ से उनके ट्रेनिंग पार्टनर थे उनके साथ की। तो आई हैव मैनी, मेरे पास काफ़ी वेस्टर्न एक्सपोजर है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक बैकग्राउंड मदीना यूनिवर्सिटी का है। मतलब है कि मैं चीज़ों को गहराई से देखना चाहता हूँ इस्लामी हवाले से। तो मैं अब कोशिश ये करता हूँ कि ओवरऑल बुनियादी तौर पर जितने भी फ़लसफ़े हैं उन फ़लसफ़ों को कुरान से देखा जाए कि कुरानिक वे ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, कुरान का हमें उसके बारे में क्या रहनुमाई मिलती है, कुरान उसको किस तरह से मैनेज कर रहा होता है और कुरान उसको किस तरह से देख रहा होता है। तो आपको एक तो पैराडाइम शिफ्ट का पता होना चाहिए कि कोई भी आप जो वैसे ये जितने भी जो हमारे पास मॉडर्न टॉपिक हैं, चाहे इसमें टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक है, चाहे सेल्फ मैनेजमेंट का टॉपिक है, चाहे विजन मैनेजमेंट का टॉपिक है, इवन लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फेसाइज किया जाता है। इवन जितने के सारे टॉपिक हैं, ये सारे वेस्टर्न टॉपिक है, तो इनको समझने में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और हमें इसके साथ साथ जो कुरानिक जो स्ट्रक्चराइजेशन है, अगर हम उसको भी साथ शामिल कर लेंगे तो फिर हम असल उस बुनियाद को समझ पाएंगे। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम रहेगी, फिर प्रॉब्लम क्या रहेगी कि हमारी सबसे बड़ी आज हमारी यूथ की प्रॉब्लम आपकी नज़र में क्या है? हाँ जी, सेल्फ मैनेजमेंट तो फिर बाद में आती है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। प्रॉब्लम मैं चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, कोर को पकड़ें। आप इंशाल्लाह कोर को पकड़ना सीख जाएंगे ना, तो आप लाइफ को फिर ऊपर से आके देखेंगे। वक्त का ज़िया, ये सब सानवी चीज़ें हैं। हाँ जी, सेल्फ टॉक ये भी सेकेंडरी चीज़ है। राइट पाथवे नहीं, डायरेक्शन सीधी। इट्स आल्सो, दिस इज आल्सो सेकेंडरी। आइडेंटिटी क्राइसिस, सबसे बड़ा इशू इस वक्त हमारी यूथ का वो आइडेंटिटी क्राइसिस का है। हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हमने बनना क्या है। हमने सही मुसलमान बनना है या सही गोरा बनना है। हमने ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। तो ना तो हम जिसे कहते हैं कि सही गोरे बन सके, चलो एटलीस्ट जो लग्जरीज या जो तरक्की वो एंजॉय कर रहे हैं, खुदा तो उन्होंने निकाल दिया, साइड पे कर दिया, लेकिन एक चीज़ तो उन्होंने अचीव कर ली, वो एक लग्जरी लाइफ उन्होंने अचीव कर ली, उन्होंने वो कर ली। तो वो ना हमें वो मिल सका और ना ही हम सही मुसलमान हो सके। और यही कशमकश आज हमारे हर एक नौजवान के जहन के अंदर ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, और इस वजह से वो एक राइट डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पा रहा। ये जितनी प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, ये सारी की सारी सेकेंडरी हैं। असल चीज़ है कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा के तहत आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जाना किस साइड पे है। तो जब तक आइडेंटिटी क्राइसिस से नहीं निकलेंगे ना, अब आपने गोरा बनना है या आपने मुसलमान बनना है। तो हम लोग ना अपनी ज़ात के साथ, मैंने लास्ट कुछ सेशंस किए थे निफाक के ऊपर, तो उसके ऊपर कुरान की जितनी कुरानिक मेथोडोलॉजी है निफाक की, कि एक निफाक का माइंडसेट क्या होता है, तो उसके ऊपर बात की थी। उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि हम लोग अपनी ज़ात के साथ ही मुखलिस नहीं हैं, हम अपनी ज़ात के साथ ही मुनाफिक हैं। हमारे यहाँ कोई पार्टी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उसकी इब्तिदा पहले तिलावत कुरान मजीद से होती है, फिर हमदे बादी तला पढ़ी जाती है, फिर नाते रसूल मकबूल होते हैं, आफ्टर डैट फिर डांस पार्टी शुरू हो जाती है।
جبکہ رحمان بھی راضی اور شیطان بھی راضی. میں نے بہت سے اچھے گھرانوں کی خواتین کو, بچیوں کو دیکھا, نہیں میں نے بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اوور آل ویسے بہت زیادہ دین کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی شادی آتی ہے نا گھر میں, تو وہ خواتین جو ویسے تو دوپٹہ نہیں سر سے اتارتی, لیکن شادی کا موقع آتا ہے تو دوپٹہ سر سے اتر کے گلے کیا وہ ویسے ہی اتر جاتا ہے, اور لمبے لمبے بال بنائے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ خصوصی طور پہ میک اپ کا اہتمام ہے گھر میں. جو والد ہے وہ بھی اس بات کو کرے گا یار چلو شادی کا موقع ہے, خیر ہے, کچھ ناچ گانا بھی ہو جائے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, پرابلم کی بات نہیں ہے. بھائی بھی اس چیز کے اندر وہ بھی کہہ دیتے ہیں یار چلو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. سو وہ جو شادی کا موقع آیا وہاں پر ایک دم سے پیراڈائم شفٹ ہو گیا. یا آپ اپنے کالج میں گئے, کنسرٹ آیا, تو وہاں پہ ایک دم سے پیراڈائم شفٹ ہو گیا. تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نفاق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, کہ وہ دو طرفوں کے درمیان میں ہمیشہ شک میں رہتا ہے, نہ وہ ادھر آ پاتا ہے صحیح طریقے سے نہ وہ ادھر جا پاتا ہے. سو آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو بہت مین ایشو ہے, اور جب تک آپ اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گے, آپ نے بننا کیا ہے, آپ نے کیا مطلب, پھر آپ قربانی بھی دیں گے تو آپ کو قربانی دینے میں بھی فخر محسوس ہوگا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں ویلیو نہیں ہے کہ وہ چیز میں نے چھوڑی ہوئی ہے, میں اس کی ویلیو کو نہیں لے پا رہا. میں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں, میں چاہوں میں بزنس کر سکتا ہوں, میں چاہوں میں یہ ٹریننگز, اگر میں اپنی پرسنل بات کروں, میں یہ ٹریننگ میں چاہوں میں لاکھوں روپے میں سیل کر سکتا ہوں. یہ قدرت ہونے کے باوجود کہ میں ان چیزوں کو سیل کر سکتا ہوں لیکن میں سیل نہیں کر رہا. دس از ایکچوئل ویلیو آف یور سیلف. یہ آپ کی ذات کی اصل ویلیو ہوگی کہ ایک انسان, اس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, وہ اس طاقت اور قوت کے باوجود اگلے انسان کو مار سکتا ہے, اور وہ اس کے قدم کے نیچے ہے, وہ اس کی داڑھ کے نیچے ہے, لیکن وہ نہیں مار رہا. جو ایکچولائزیشن اس بات کے اندر ہے نا, کہ زندگی کے اندر قربانی دینا اتنا بڑا نشہ ہے, یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. جس انسان کو اس نشے کی لت لگ جاتی ہے نا زندگی میں قربانی دینے کی, اس سے بڑھ کے کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس کی ایکچولائزیشن کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو آئیڈینٹی کرائسس کی ہم نے بات کی, اور اس سارے کے پیچھے کچھ ہمارے پاس ورڈز آئے, وہ مقصدیت کے آئے, کہ اوور آل اہمیت کی بات ہوئی نا, کہ وقت میں اہم کاموں میں لگا رہا ہوں یا غیر اہم کاموں میں لگا رہا ہوں. تو آپ کی زندگی کے اندر کسی بھی اہم کام کا تعین کیسے ہوگا, کس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کام میرے لیے اہم ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کام آپ کے لیے اہم ہو اور دوسرے کے لیے, وہ سینکڑوں لوگوں کے لیے وہ غیر اہم ہو. ٹھیک ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں, ہم چیزوں کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہیں گے یار آپ لوگ تو فضول کام کر رہے ہو, میرے لیے ارطغرل دیکھنا زیادہ اہم ہے, اس سے میرے لیے ڈرامہ دیکھنا زیادہ اہم ہے. سو ایک کام آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے, دوسرے کے لیے غیر اہم ہے, ایک کام دوسرے کے لیے غیر اہم ہے, آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے. سو آپ اس اہم کام کو اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے. میرا جو کبھی میں سیشن ہوتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر نا سوال پیدا کرتا ہوں, کہ میں سوال چھوڑ جاؤں لوگوں کے ذہنوں کے اندر, اور اس کے بعد وہ سوچتے رہیں, کیونکہ یہ ایک سیشن یا ایک ٹاک سے کبھی بھی کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں سیشنز کے اندر, یہاں سے آئیں گے, بات بہت اچھی بات ہوگی, سنیں گے, سن کے چلے جائیں گے, لائف کے اندر کوئی معمولی سی چینجنگ نہیں آئے گی. تو تبدیلی بنیادی طور پر ایک پروسیس کا نام ہے. تبدیلی کبھی بھی ایک دم نہیں آتی, وہ پروسیس سے آتی ہے. ہاں ایک چیز اگر آپ کر لیں گے نا کام, کہ آپ تبدیلی کی جرنی کی شروعات کر لیں گے. ہر انسان کی اپنی لائف میں نا ایک جرنی ہوتی ہے, تو اس نے اس جرنی کے اوپر چلنا ہوتا ہے. پھر ایک لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جہاں پر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ یہ سب چیزیں بہت سیکنڈری رہ جائیں گی, کہ میرے لائف کے اندر میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت صرف کر رہا ہوں, میں فیس بک کے اوپر بہت زیادہ وقت صرف کر رہا ہوں. مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جادوگر کہتے تھے. کیوں کہتے تھے وہ؟ تو بتائے کہ کیوں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جادوگر؟ جی کوئی بھی بات کرتے تھے اس سے پہلے وہ عملی طور پر خود اپناتے تھے بات کو, ان کی بات پہ اثر تھا. اصل میں وہ بات ان کے مزاج کے خلاف تھی, انہوں نے پہلے ایسی بات سنی نہیں تھی, ایک نئی بات تھی, اس وجہ سے بھی وہ کہتے تھے.
परफेक्शन उसमें ज़्यादा थी ना, वो कहते थे कि ये चीज़ कैसे अटेन की जा सकती है। ये अहम पॉइंट लेके हैं, इसको और को एलाबरेट करिए आप, इसको मज़ीद एलाबरेट करिए, ये बहुत अहम पॉइंट है। इसमें दो स्टेट्स होती है ना, अब जब पढ़ते हैं ना सोशल साइकोलॉजी, उसमें एक ईग आती है, ईगो आती है, सुपर ईगो आती है। जो सुपर ईगो होती है वो ना परफेक्शन वाली साइड होती है पूरी, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया उसवतुन हसना, परफेक्ट काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जो हम बंदा देखते हैं ना, जो हर काम परफेक्शन के साथ करता है, मस्जिद टाइम पे आ रहा, हर जगह अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा, हम कहते हैं पागल है, हमें पता ही नहीं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन इससे बढ़ के एक और पॉइंट है, आपको बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर जादूगर इसलिए कहते थे, अच्छा ये तो दीवाना कहना हो गया ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो साहिर कहते थे, वो कहते थे जादूगर है, ये जादूगर कहते थे। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम का भी वाक़या है कि उन्होंने कहा कि वो जो है ना, वो जादूगर है, उनके पास जो जाता है ना, वो बात सुन के ना, तो वो फिर उसी का हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब बस हकीम बिन हिज़ाम पे भी जादू चल गया उसका। साहिर जादूगर क्यों कहते थे? डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही है। डिस्ट्रैक्शन हर दौर में डिस्ट्रैक्शन रही है। आज हमें लगता है कि हमारे पास शायद बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, उस दौर की भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शंस थी। हर दौर की डिस्ट्रैक्शन होती है। अब एक डिस्ट्रैक्शन मौजूद है और सब लोग उस डिस्ट्रैक्शन के पीछे लगे हुए हैं, सब लोग उस माल की हवस के पीछे लगे हुए हैं, सब लोग अपनी उन चीज़ों के मुताबिक लगे हुए हैं। लेकिन अचानक कुछ लोग बीच में से आते हैं और वो उन सब डिस्ट्रैक्शन को साइड पे रख देते हैं, साइड पे करके एकदम से उनकी ज़िंदगी का पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। पैराडाइम शिफ्ट की हमने बात की, ये चीज़ ना उनकी अकल में नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी कि ये हो कैसे जाता है, कि किस तरह एक इंसान अपना माल, अपनी औलाद, अपना रोब दबदबा, अपनी पावर, अपनी ज़िंदगी का कमाई हुई हर एक चीज़ एक लम्हे में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। ये चीज़ कहते हैं कि ये अकली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हिप्नोटाइज करते हैं। हम ना सीरत ऐसी कमाल चीज़ है, कुरान और सीरत ये दो चीज़ें ऐसी, अगर आप इनको अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना शुरू करें ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ जाती है। मैं मिसाल देता हूँ, आपकी मस्जिद है, मस्जिद में इतवार वाले दिन आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब्दुल रब भाई ने खड़े होकर कहा कि जी ये हमारी जो है ना मस्जिद की जो है ना वो तकरीबन कितने मुसल्ले मुकम्मल हो गए? ये 2 करोड़ तो हो गए। 2 करोड़ कितने रह गए पीछे? थोड़ा जाएगा, आधा करोड़ आएगा। आधा करोड़ आएगा, ठीक है। तो कहते हैं जी हमारी इमारत की जगह उसकी प्लॉट के पैसे पूरे हो गए, अब उसके ऊपर इमारत बनानी है। तो मैंने एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाना है जिसमें मैं एक हफ्ते के लिए फैमिली को बंद कर दूं, तो वो बाहर निकले, वो अंदर से कुंडी लगा ले, वो पहले हम कुंडी लगाए फिर वो कुंडी लगा ले। माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है इनकी। तो उस लेवल का कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए हमें जो है ना वो 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो आप सब लोग मिलके इसके अंदर ताउन करें। अब आप में से कोई उठे, घर जाए और घर जाके ट्रक बुलवा ले, ट्रक बुलवा के घर के अंदर जितना सामान जो कुछ है सारा कुछ पैक करके ना ट्रक के अंदर डालना शुरू करते हैं। तो घर वाले पूछें, वो मोहल्ले वाले पूछें कि क्या हुआ, किधर जा रहे हैं, घर छोड़ने जा रहे हैं, घर बेच दिया आपने, क्या हो गया? आपके नहीं वो मस्जिद के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहे हैं वहाँ पर, तो मैं ये सारा सामान घर का जो कुछ मैंने है ये मैं बाज़ार बेचने जा रहा हूँ, उसको बेच के जो पैसे मेरे पास आएंगे वो मैं जाके मस्जिद में जमा करवाऊँगा। लोग क्या कहेंगे आपको? पागल हो गए, ये हिल गए ये, और कहेंगे ये अब्दुल रब साहब से लड़ने आ जाएंगे। मैं आप माशाल्लाह आप में से भी मैं देख रहा हूँ जो कुछ नौजवान बच्चे भी हैं और ये चीज़ें फेस की हुई है। अभी आप थोड़ी सी जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना इन सेशंस की, तो घर के अंदर तब्दीली चेंज आएंगे ना, तो आप उनके वालिदैन आ जाएंगे अब्दुल रब साहब के गिरबान पकड़ने के। क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ आप? पहले हमने बहुत कुछ फेस किया हुआ है। हमारे घरों में आके लोगों ने हमें घसीटा भी, मुंडा देव किथे आ जाएंगे लोग, आ जाएंगे पकड़ने आ जाएंगे कि यार ये खराब कर रहे हैं हमारे बच्चों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए, घर जाके सारा कुछ उन्होंने उसको उन्होंने इकट्ठा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला के ज़ेर कर दिया। कहाँ से आती है इतनी मोटिवेशन? है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि जी ये गाड़ी, ये BMW चलाने की उम्र तो 25-26 साल है, 50-60 साल की उम्र में जाके BMW चलाई तो क्या खाक चलाई? क्या मोटिवेशन दे रही है? मोटिवेशन जो लाइफ को तब्दील करते हैं, जो लाइफ जो सोचने का नजरिया तब्दील करते हैं इंसान का,
یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ ڈسٹریکشن تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, یہ بہت پیچھے کی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پہ کام کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کیا تھا. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلی چیز جس چیز کی طرف آپ نے فرمایا کہ دعوت دی جائے وہ توحید ہے, عقیدہ ہے. عقیدہ is all about مائنڈ سیٹ. ایک مسلمان کی انفرادیت کیا ہے؟ توحید ہے. توحید مائنڈ سیٹ کے چینج ہونے کا نام ہے. توحید کی کتنی قسمیں کرتے ہیں ہم؟ الوہیت, ربوبیت اور اسماء و صفات. الوہیت کے اوپر ہمارا بہت زیادہ انفسائز ہوتا ہے, ربوبیت کے اوپر بھی انفسائز ہوتا ہے, لیکن توحید اسماء و صفات کو ہم نے حقیقی طور پر سمجھا ہی نہیں. اگر کبھی توحید اسماء و صفات کو سمجھ لیں نا, آپ دیکھیں آپ کی لائف کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جانے تو صحیح, صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کس موقع پر آپ کی لائف کے اندر شامل حال ہوگا اور کس طرح سے وہ آپ کی لائف کے اندر برکت ڈالے گا, وہ آپ کے وقت کے اندر برکت ڈالے گا, وہ آپ کی زندگی کے اندر برکت ڈالے گا. آپ کو زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہی تبدیل ہو جائے گا آپ کا. سو ڈسٹریکشن ہمیشہ سے رہی ہے. ڈسٹریکشن سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے بچا جا سکتا ہے. تو دو چیزیں ابھی تک ہم نے جو جن چیز کے اوپر بنیادی طور پر ہم نے ڈسکشن کیا, باقی تو باتیں لیفٹ رائٹ سے آتی جاتی رہیں گی, لیکن دو پوائنٹس ہم نے ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ڈسکور کی ہیں. ایک ہے کمفرٹ زون اور ایک ہے مائنڈ سیٹ. یہ دو چیزیں ہیں. کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو مائنڈ سیٹ چینج کریں گے. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, ایسے ہو جائے گا, یار کیا کرنا ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے بیٹھے ہیں, کمفرٹ زون سے باہر آ کے بیٹھے ہیں. جبکہ گھر سے اٹھ کے آنا اور وقت دینا, اس وقت میں آپ اور بہت سارے کام کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اپنا کمفرٹ زون توڑا ہے, یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کچھ سیکھ رہے ہیں. اگر گھر میں رضائی میں بیٹھے رہتے اور یوٹیوب کے اوپر آپ یوٹیوب کو ہی دیکھتے رہتے تو کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتے تھے, کچھ گین نہیں کر سکتے. تو کمفرٹ زون توڑنا ہے. ٹائم کے بارے میں جو آپ اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں نا, اصل میں ابھی جو ہم ٹائم مینجمنٹ کی جو بات کرتے ہیں نا, یہ ہم تھرڈ جنریشن آف ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ 80s کے اندر جب یہ نظریہ آیا تھا نا ٹائم مینجمنٹ کا, تو اس وقت اس کا نام ٹائم مینجمنٹ نہیں تھا, اس وقت اس کا نام تھا, اسے ہم کہتے ہیں تنظیم الوقت کہتے تھے. تنظیم الوقت کا کیا ہے؟ تنظیم الوقت کسے کہتے ہیں کہ وقت کو منظم کرنا. لیکن آفٹر ڈیٹ پتا چلا کہ دنیا کا سب سے آرگنائز, ٹائم آرگنائزیشن بھی اس کو کہتے ہیں, ٹائم آرگنائز کرنا, تو دنیا کی سب سے آرگنائز جو چیز ہے وہ وقت ہے. اگر دنیا میں سب سے کوئی چیز آرگنائز ہے تو وہ وقت ہے. یعنی کہ وقت کے اس کے ایک سیکنڈ ڈیفائنڈ ہے, سیکنڈ کے اندر ملی سیکنڈ تک ڈیفائنڈ ہے کہ اتنے ملی سیکنڈ ہوں گے تو اتنا ایک سیکنڈ بنے گے, اتنے سیکنڈ ہوں گے تو اتنا ایک منٹ بنے گا, اتنے منٹ ہوں گے تو پھر گھنٹہ, اور پھر پورے دن, ہفتے, سال, ایک چیز ڈیفائنڈ ہے. اچھا اتنی کمال کی ڈیفائنڈ ہے کہ وہ اپنے لمحے سے نا ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نا ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے. سو ٹائم کو آپ جو ہے نا وہ مینیج نہیں کر سکتے, اس کو آرگنائز نہیں کر سکتے. آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ, اچھا اس کے بعد دوبارہ جو انہوں نے کہا کہ ہم آرگنائز تو نہیں کر سکتے ٹائم کو, ٹائم اٹ سیلف خود آرگنائز ہے, ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ, ادارۃ الوقت. پھر بعد میں یہ بھی ریئلائز ہوا کہ اصل میں تو وقت کو مینیج کرنے والی نا تو چیز ہی کچھ نہیں ہے. آپ وقت کو کیسے مینیج کریں گے؟ وقت مثال کے طور پہ میں ڈائریکٹر ہوں ایک کمپنی کا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو اس طرح سے تبدیل کر دو, اس کو اس طرح سے بدل دو, میں پالیسی چینج کروں. وقت کے اندر میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں کہ میں کہہ دوں کہ نہیں یار آج میرا کام نہیں ہوا تو وقت کو جو ہے نا وہ دن جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد نکل آئے. تو ٹائم مینجمنٹ بھی کچھ نہیں ہے. ٹائم اسی طرح سے ہے, دن رات جس دن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے قیامت والے دن تک وہ اسی طرح سے رہیں کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. سو یو کانٹ مینیج دا ٹائم. آپ ٹائم کو بھی مینیج نہیں کر سکتے. ایک چیز ہے جو آپ مینیج کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ خود کو مینیج کر سکتے ہیں. سو ناؤ جو اب ماڈرن تھنکنگ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ ہے وہ از آل اباؤٹ آرگنائز یور سیلف اور مینیج یور سیلف. سیلف مینجمنٹ کا نام ہے وہ. آپ نے اپنی ذات کو مینیج کرنا ہے, وقت کو مینیج آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنی ذات کو مینیج کر لیں گے تو آپ کا ٹائم آٹومیٹکلی خود بخود مینیج ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے جو بھائی نے بات کی, کیوز کی بات کی,
تو کیوز کا ایک سسٹم ہے جو متعارف کروایا گیا جس کے ذریعے سے آپ اپنے وقت کو مینیج کر سکتے ہیں. بنائے طور پر وہ کیوز کا سسٹم وقت کو مینیج کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ کیوز کا سسٹم آپ کو مینیج کرنے کے لیے ہے. تو یہ ایک پوری لینتھی ورک شاپ ہوتی ہے جو ہم تقریباً ایک دن کے اندر پوری ورک شاپ کرواتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے کبھی ہم ارینج کریں گے پراپر فلی. تو ورک شاپ کی میں نے بات کی تھی شروع میں. تو ورک شاپ اور سیشن کے اندر ایک فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ آپ باہر چل جائیں گے روڈ کے اوپر تو آپ کو کچھ ورک شاپس ملیں گی جہاں پہ گاڑیاں ٹھیک ہونے کے لیے جاتی ہیں. تو اس کو ورک شاپ کیوں کہتے ہیں؟ سارا دن مرمت ہوتی ہے؟ نہیں تو کہیں ایک دن میں تو نہیں ہوتی. صحیح, پریکٹیکل کام ہے, فزیکلی ہوتا ہے سارا. پریکٹیکل کام, اور دوسری طرف تھیوری ہوتی ہے, اس طرف شادی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے. ویری گڈ. ورک شاپ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک خراب چیز آتی ہے اور ٹھیک ہو کے واپس جاتی ہے. اس میں پریکٹیکل ہونا, پریکٹیکلٹی ہونا اور بہت ساری چیزیں ہونا ایسے ہوتی ہیں. سو ورک شاپ جو فل ڈے کی ورک شاپ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اس میں آپ لے کے جاتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ میکانزم ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے. میں نے باہر کچھ انٹرنیشنل ورک شاپس نہیں ہے, تو انٹرنیشنل ورک شاپ کی جو ان کا جو میتھڈالوجی ہے وہی بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے ایک کلاس ورک شاپ کی تھی, وہ انٹرنیشنل ورک شاپ تھی, اس میں ٹرینر کچھ ملیشیا سے آئے تھے, باہر سے آئے تھے. تو وہ ہمیں ایک ہفتے کے لیے لے کے گئے تھے. ایک ہفتے کے لیے جدہ ہم گئے. جدہ کارنش کے اوپر انہوں نے کارنش پہ ایک پورا ولا بک کیا ہوا تھا. جانے سے پہلے آپ کے موبائل فون سب کچھ ان کے پاس رہتے ہیں. ایک ہفتہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے پیچھے سے کسی کے ساتھ. ہاں, وہاں پر ان کی طرف سے جو آرگنائز ہوتا ہے تو آپ اپنے جو جاننے والے قریبی لوگ ہیں ان کو آپ نمبر دے جاتے ہیں کہ یار یہ نمبر ہے, اگر کوئی ایمرجنسی وغیرہ ہو تو وہ ان کا بندہ آپ سے رابطہ کرے گا. ادروائز 1 ویک کے لیے آپ کا کوئی کسی جگہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو ایک ہفتہ آپ نے وہاں پر ان ٹرینرز کے ساتھ گزارنا ہے. تو ہفتے کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ہوتی ہے ورک شاپ. یہاں تو ایک رات کے لیے تیار ہو رہی ہے. کمفرٹ زون کی بات کی نا میں نے. کمفرٹ زون توڑنا پڑے گا. تو وہ تو پھر ایٹ دی اینڈ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے یہاں سے اٹھ کے یہاں پر آنا ہے یا اپنی جگہ پر رہنا ہے یا ایک کرسی چینج کرنی ہے. تو کوئی تھوڑا کمفرٹ زون توڑے گا, کوئی زیادہ کمفرٹ زون توڑے گا, کوئی کم کمفرٹ زون توڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیژن از یورز. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو کمفرٹ زون توڑنا ہے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ ٹائم مینیج نہیں ہو سکتا تو یو ہیو ٹو مینیج یور سیلف. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پرسنالٹیز. ان کا مجموع الفتاوی میرے پاس ہمیشہ گھر میں رہتا ہے. اس کی مجموع الفتاوی کی ایک جلد کوئی نہ کوئی جلد ہمیشہ میرے ٹیبل پہ رہتی ہے اور اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں. کیا کمال کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھیں گے تو آپ کا دماغ کی گتھیاں کھل جاتی ہیں کہ یار کیا اصل چیز کیا ہے. آج کل کا دور جس میں ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سائنس کا چیلنج ہے کہ سائنس اور دین کا آپس میں بہت سارا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو سائنس بنیادی طور پر نیکسٹ جنریشن ہے فلسفہ کی. اس سے پہلا جنریشن ہے فلسفہ. سائنس کیا ہوتی ہے کوئی بتائے گا؟ واٹ از سائنس؟ سائنس کس طرح سے آتی ہے؟ سائنس بیسیکلی سائنٹیفک تھیوری جو ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایک ہائپوتھیسس کریٹ ہوتا ہے. ہائپوتھیسس بنیادی طور پر فلسفہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ ہے سیب درخت سے ٹوٹا اور نیچے گرا, تو یہ آپ نے دیکھا اور سوچا کہ نیچے کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں جا رہا یہ. سو یہ ایک ہائپوتھیسس ہے. پھر اس ہائپوتھیسس کی بیس کے اوپر آپ ایک نظریہ بناتے ہیں, پھر اس نظریے کو آپ کچھ تجربات سے گزارتے ہیں سرٹنز, اینڈ آفٹر دیٹ آپ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں کہ یہ کشش ثقل کی تھیوری ہے جس کی وجہ سے گریوٹی کی ایک تھیوری ہے جس کی وجہ سے سیب نیچے گرتا ہے. تو جو بیس ہے نا اس کی ساری وہ فلسفہ ہے. تو اس دور کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج تھا نا وہ فلسفے کا تھا. دین کو سب سے بڑا چیلنج فلسفے سے تھا جیسے آج سائنس ہے. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے پوری کتاب لکھی درء تعارض العقل والنقل, کہ عقل اور نقل کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ اصل ہے کیا. آج ہم بہت سارے لوگ ہمارے نا وہ قرآن مجید کو اور اسلام کو دین کو سائنس کے ساتھ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سائنس کی پوزیشننگ کیا ہے اور قرآن کی پوزیشننگ کیا ہے. اس کے اوپر ہم پھر انشاءاللہ کوئی تفصیلی سیشن رکھیں گے کہ سائنس اور قرآن کی پوزیشننگ آپ کیسے کر سکتے ہیں.
ہر چیز کے کام کو سمجھنا ہوگا آپ کو. پھر یہ جتنی بھی اعتراضات ہیں ایون جو ایتھیسٹ کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں وہ سارے کے سارے خود بخود ختم ہو جائیں گے, سائنس کی طرف سے ختم ہو جائیں گے. وہ ایک چیز ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی میں بات کر رہا تھا. شیخ الاسلام کا نا پورا مجموع الفتاوی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو وہ تقریباً 15-16 جلدوں کے اندر کتاب وہ مجموع الفتاوی ہے. تو میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں نا تو ان کی زندگی کے حساب سے جتنے صفحات انہوں نے لکھے ہیں تو روزانہ تقریباً ان کی اگر ان صفحات کو تقسیم کریں تو ان کے ایک دن میں نا تقریباً 100 سے زائد صفحات آتے ہیں جو انہوں نے لکھے ہوں گے. اگر جتنے صفحات انہوں نے لکھے ان کو ان کی زندگی کے دنوں میں تقسیم کر دیں تو ایک دن میں 100 سے زائد صفحات ہیں, 90 سے 100 سے زائد صفحات ہیں جو ایک دن میں انہوں نے لکھے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے. کیسے ہو گیا؟ کیسے انہوں نے ہمارے لیے 100 صفحے پڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں, اس کمال کے بندے نے 100 صفحے لکھ دیے ایک دن میں. ایک بہت بنیادی کتاب ہے مقدمہ ابن تیمیہ, جسے اس تفسیر کے اندر اصول سمجھا جاتا ہے, اصول تفسیر سمجھا جاتا ہے, اور مدارس کے اندر بنیادی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اگر آپ نے تفسیر کے اصول کو سمجھنا ہے نا تو آپ وہ پڑھ لیں. وہ ایک بندے نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سوال کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عصر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کے وقت اس بندے نے سوال کیا, عصر سے مغرب کے درمیان انہوں نے وہ پورا مقدمہ ابن تیمیہ لکھ دیا. تو کیا ان کے پاس مطلب ہے کہ ان کا دن زیادہ لمبا ہوتا تھا؟ ان کا ہمارا دن 24 گھنٹے کا, ان کا دن 34 گھنٹے کا تھا, ان کا دن 44 گھنٹے کا تھا. یہ دن تو 24 گھنٹے کا ہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بگڑ گئے ہیں, تو وقت نہیں بگڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو, کیونکہ زمانہ مجھ سے زمانہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ الذی خالق الزمان, زمانے کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر آپ وقت کو گالی دے رہے ہیں مطلب ہے کہ آپ اس کریٹر کی کریشن کو گالی دے رہے ہیں, دیٹ مینس آپ اس کریٹر کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تو وقت کو گالی دینے کی بجائے انسان کو اپنے آپ کو گالی دینی چاہیے, خود کو. تو آرگنائزیشن جب آپ آرگنائز کرنا شروع کریں گے ٹائم کو تو اس میں کیا ہوگا, آپ کو اپنی ذات کو آرگنائز کرنا پڑے گا. جو تھیریز میں بیسک پیش کی جاتی ہے, جو بھائی نے بھی بات کی تھی, کیوز کی تھیوری پیش کی جاتی ہے, وہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں کبھی پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اس کے اوپر باقاعدہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو دوبارہ سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں, تو مزید آئیڈیا کی کلیئرٹی ہوتی ہے. لیکن میں اختصار سے آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے کیو, کہا جاتا ہے نا کیو 1 2 3 4. تو کیوں کہتے ہیں اس کو؟ نہیں کوشچن نہیں. ویری گڈ. بیسیکلی یہ کنسپٹ ہے ٹائم کوارڈرل سسٹم. ٹائم کوارڈرل سسٹم ہوتا کیا ہے کہ آپ چیز کو مثال کے طور پہ ٹائم کو کیا تقسیم کرنا ہے, بنیادی طور پر آپ اپنی پرائورٹیز کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک گراف بنتا ہے, یہ گراف آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ گراف بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اس گراف کے یہاں پر آ جاتا ہے ہمارے پاس Q1 2 3 and 4, ٹھیک ہے. اس طرح سے آ جاتا ہے Q1 Q3 Q2 Q3 and Q4. اچھا Q1 کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک آپ نے بتایا تھا Q1 موسٹ امپورٹنٹ ورکس آف دا ڈے. موسٹ امپورٹنٹ نہیں, کیو کی تھیوری کے اندر نا 2 چیزیں ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی کام ایسے ہوں گے, کام جو ہوں گے نا وہ 2 طرح کے ہوں گے, اور وہ ان 4 تقسیم سے باہر نہیں نکل سکتے. یا تو کچھ کام ایسے ہوں گے جو اہم ہوں گے, اور کچھ کام ایسے ہوں گے جو غیر اہم ہوں گے, جو آپ نے بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام ایسے ہوں گے جو اہم تو ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہے, اور ارجنٹ ہے لیکن اہم نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ صبح لاسٹ ڈیٹ ہے بل جمع کروانے کی, اور بل جمع کروانا ہے, اور نہیں کروائیں گے تو بجلی کٹ جائے گی. تو یہ کام کیا ہے, اہم بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے. تو امپورٹنٹ کس کو کہتے ہیں اور ارجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جی بتائیں. امپورٹنٹ ضروری تو ہے لیکن اس کو ڈیلے کچھ کیا جا سکتا ہے. ارجنٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا لاس ہوگا. امپورٹنٹ کام وہ ہوتا ہے جو آپ کی لائف میں کرنا ضروری ہے, کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ارجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اسی وقت میں کرنا ضروری ہے. اگر وہ کام آپ نے اس وقت نہیں کیا تو وہ پھر دوبارہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ PSL کا لائیو میچ چل رہا ہے, یہ کام کیا اہم ہے یا نہیں؟ نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے. ارجنٹ نہیں ہے. کس کو لگتا ہے کہ ارجنٹ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ارجنٹ بھی ہے, جو بزنس شو ہے کرکٹ
नहीं अर्जेंट, देखिए शौक तो ये इंपॉर्टेंस में चीज आ जाएगी. किन को लगता है गैर अर्जेंट है? चले हाथ खड़ा करें. आपको लगता है गैर अर्जेंट है? जिनको लगता है अर्जेंट है, क्यों अर्जेंट है? क्योंकि वो लाइव चल रहा है, अगर ना मैंने देखा तो वो वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइव जो मैच चल रहा है वो लाइव मैच अर्जेंट है. क्योंकि अब तो चले हमारे पास वो आ गई ना टेक्नोलॉजीज आ गई. पहले जब नहीं होती थी, यूट्यूब वगैरह नहीं होती थी, उस वक्त जो लाइव आता था वो एक दफ़ा आ गया फिर दोबारा नहीं आएगा वो. ठीक है, यहाँ तो वो रिपीट टेलीकास्ट होगा. तो मैंने कहा था अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो लाइव नहीं है. अभी हम बैठे हुए यहाँ पर, हम जो लोग यहाँ पर आ गए हैं ना, तो ये हम अभी अर्जेंट कर रहे हैं. अच्छा, बाद में वो रिकॉर्डिंग देख सकेंगे लेकिन इस तरह से उसके अंदर शामिल नहीं हो सकते. सो अर्जेंट काम वो होता है अगर आपने उस वक्त उसको ना किया तो उसको दोबारा से आप फिर उस तरह से नहीं कर पाएंगे. मिसाल के तौर पर आप हाईवे पे जा रहे हैं और यहाँ रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जाते हुए आपको लेफ्ट साइड से सामने से जो है ना वो एक मर्सिडीज आती हुई नजर आ रही है. अब उस मर्सिडीज को देखना, उसके ऊपर देख के कहना वाह 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 यार क्या कमाल गाड़ी है, जबरदस्त गाड़ी. अब उसको देखना ये अर्जेंट है या नहीं? निकल जाएगी बाहर. वेरी गुड, निकल गई तो फिर दोबारा हाथ नहीं आएगी. लेकिन क्या अहम भी है या नहीं, वो एक अलग बात है. तो किसी चीज का अहम होना एक अलग बात है और किसी चीज का अर्जेंट होना एक अलग बात है. हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा से अर्जेंट चीजों को अहम समझ के बैठे होते हैं. हम अर्जेंट और इंपॉर्टेंस के अंदर फर्क, इंपॉर्टेंट काम के अंदर फर्क नहीं कर पाते. और हम समझते हैं कि अच्छा यार ये अर्जेंट काम ना पैनिक लेके आता है. वो जैसे पैनिक आता है ना, बंदा कहता है यार क्या हो गया यार, फटाफट कर लो फटाफट. यही काम जो है ना, यही साइंस बेसिकली प्ले करती है आपकी नोटिफिकेशंस के साथ. अब फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, आपने उसको नहीं देखा, वो कौन सा ऐसा आपका बिजनेस का काम है जो उसमें खराब हो जाएगा. लेकिन वो साइकी क्या जेन में बैठी हुई है कि यार वो नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन क्लियर करना है. तो वो क्या करता है, वो अर्जेंसी क्रिएट करता है. अर्जेंसी के साथ आपकी लाइफ में एंजाइटी आएगी, मतलब है कि खुलफिशार आएगा, फोकस नहीं कर पाएंगे आप. सो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, अच्छा ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का फर्क समझना ये कोई इतना मामूली नहीं है. इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं. तो एक चीज़ तो मेन चीज़ फोकस कर लें कि अर्जेंट काम को समझ लें और इम्पोर्टेंट काम को समझ लें. आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो? चलिए PSL के मैच को ही बात कर लेते हैं. PSL का मैच क्या इम्पोर्टेंट, अर्जेंट तो एक बात हो गया कि अर्जेंट है, इसके ऊपर किसी को इख्तलाफ है तो वो बात कर सकते हैं. किसी का कोई इख्तलाफ तो नहीं है, सब मुत्तफिक हैं इस बात पे. ठीक है, अच्छा अब इम्पोर्टेंट भी है या नहीं? मुख्तलिफ राय हो सकती है. क्या क्या हो सकती है राय? कुछ लोग जो पसंद करते हैं उनके लिए, जिन्होंने आगे स्पोर्ट्स प्रायोरिटी बनना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है. प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, हमने शुरू में बात की थी कि कुछ काम आपके लिए अहम हो सकते हैं, दूसरों के लिए गैर अहम होंगे. प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ राय हो सकती हैं. और अगर उससे बेशक कोई ज़रूरी काम पड़ सकता है, ज़्यादा अहम अर्जेंसी आ जाए और कोई अर्जेंट काम आ जाए उससे, अच्छा तो उसके लिए भी जा सकता है. उसके लिए भी जा सकते हैं. चलिए ये भी एक बात हो गई. लेकिन हम अहम की बात कर रहे हैं ना, वो तो फिर अर्जेंट की गेम आ गई. अर्जेंट की हमने कहा है कि मोस्टली अर्जेंट काम गैर अहम होते हैं. ये हमें ना वो सर्वे बताता है कि इंसानों की ज़िंदगी में मोस्टली अर्जेंट काम गैर अहम होते हैं. लास्ट पॉइंट इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं. ये फुल डे की वर्कशॉप है, इसमें बहुत डीप डिस्कशन जाती हैं. अब जितना डीप, अच्छा हमारे यहाँ ना फोकस की बात हो रही थी ना, इसी वजह से एक प्रॉब्लम ये आ गई कि हम चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते. तो हम डीप उन चीज़ों के अंदर जा नहीं पाते. जब तक आप डीपली चीज़ों को समझेंगे नहीं, गहराइयों में नहीं उतरेंगे ना. अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान मजीद पे तदब्बर क्यों नहीं करते? तो तदब्बर का मतलब क्या है? तदब्बर पता है किससे है? तदब्बर है दुबर से. दुबर किसी भी चीज़ को पुष्ट, किसी भी चीज़ की पुष्ट को कहते हैं. तो इतना गहराई में आप लगा, समुद्र की गहराई में इतना उतरे कि उसके बॉटम तक पहुंच जाए, ये है तदब्बर. तो किसी भी चीज को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो आप इतना उसकी गहराई में उतरे कि आप उसकी बॉटम तक पहुंच जाए, ये है तदब्बर. ये जब तदब्बर आएगा ना जिंदगी में, फिर आपकी जिंदगी में आपको पता चलेगा. सो हम बात कर रहे हैं इसकी ना इम्पोर्टेंट काम की. तो इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो सकता है? बुनियादी तौर पर इम्पोर्टेंट काम को समझने के लिए आपको आपके लाइफ की विजन को समझना पड़ता है. अगर तो वो काम आपके लाइफ के विजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फिर एक और वर्कशॉप आ जाती है, दिस इज कॉल्ड विजन मैनेजमेंट. इम्पोर्टेंट जो हम अपनी सेल्फ से
جس کا زیادہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے اپنی سیلف کے ساتھ ہاں جی اتنا زیادہ ہوتا ہے ویسے لے کے کرانی ہے چھاپا یہ تسی فری کرائی جا رہے ہو نہیں نا انشاءاللہ مارچ میں میری المدرار میں آ رہی ہے ویژن مینجمنٹ کے اوپر مارچ کے اندر نا المدرار میں میری ویژن مینجمنٹ پہ تفصیلی فل ڈے کی ورک شاپ آ رہی ہے تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ویژن مینجمنٹ کو سمجھنا پڑتا ہے, ویژن مینجمنٹ. لیکن آپ کو میں ویژن کے ساتھ بتایا تو مثال کے طور پہ اگر ایک انسان اس کا ویژن کے اندر بھی نا پھر اور اس میں اندر تفصیلات میں چلے جاتے ہیں, اس میں آپ کی لائف کے نا رولز آ جاتے ہیں. ہر ایک انسان کے ڈفرینٹ رول ہیں. میرا ایک رول ہے کہ میں ایک باپ ہوں, میں ایک بیٹا ہوں, میں ایک بھائی ہوں, میں ایک ورکنگ پروفیشنل ہوں. تو ان رولز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے ویژن کو ڈیسائڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو میں نے بات کی تھی نا شروع میں کہ ویسٹرنائز چیزیں ہیں, یہ جو آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر سے ورک شاپ کریں گے نا وہ آپ کو ویژن سمجھا دے گا کہ ویژن کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا خواب دیکھو کہ آپ زندگی دنیا کو فتح کر کے رکھ دو. لیکن میں ایک ایسا خواب دیکھتا ہوں کہ میں $10 بلین کی کمپنی بنانا چاہتا ہوں. میں ایسا کہتے ہیں خواب دیکھنے میں کون سا مسئلہ, کوئی خواب کی کوئی بل تھوڑی آتا ہے. میں ایسی کمپنی بنانا چاہتا ہوں کہ جو ایلان مسک سے بھی 10 گنا بڑی کمپنی ہو. تو آپ کو ویسٹرنائز کر دیں گے, آپ کو اور الجھا دیں گے, اور آئیڈینٹی کرائسس کے اندر آپ کو لے جائیں گے. سو ویژن آپ کی زندگی کو, ایک تو یہ کہ ویژن کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹھیک ہے, اور ویژن کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی کے اندر کہ کون سا کام اہم ہے اور کون سا کام غیر اہم ہے. یہاں پر آج میں بہت سارے سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اختصار کے ساتھ جو 4-5 چیزیں جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے کر دیتا ہوں اختصار سے, تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کمفرٹ زون کی. کمفرٹ زون مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی. مائنڈ سیٹ کے بعد ہم نے بات کیا کہ یو کین مینیج یور ٹائم بٹ یو کین مینیج یور سیلف, ٹھیک ہے. تھرڈ چیز اس کے بعد کیا ہے کہ ٹائم کو آپ جب مینیج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ٹائم کوارڈل سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹائم کوارڈل سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو امپورٹنٹ اور ارجنٹ کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے, اور امپورٹنٹ اور ارجنٹ کو سمجھنے کے لیے, امپورٹنٹ کو سمجھنے کے لیے ویژن کا آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے. تو آج ایک چیز ہمیں پتہ یہ چلی کہ ہم نے اپنی لائف کے بارے میں کچھ بھی جو ہے نا وہ ہم تو ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن ہم نے اپنی لائف کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم لائف میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. نہ ہمیں پتہ ہے ہماری لائف میں, اچھا یہ اگر ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہم نے کہ میرے لیے امپورٹنس کیا ہے, میرے لیے لائف کا ویژن کیا ہے, تو یہ ساری باتیں تو شاید آپ بتا رہے ہوتے, کرنی بھی نہ پڑتی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بس ایسے ہی گزر جائے اور ایٹ دی اینڈ جب ہمارے ہاتھ کچھ بھی ہمیں حاصل نہ ہو پائے. سو یہ کافی سارے سوال ہیں, یہ آپ کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آج انشاءاللہ. سوال ایک بتا دیں کون کون سے چھوڑیں تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم پریپیئر ہو. سوال کون سے چھوڑے ہیں؟ اوکے. آئیڈینٹی کرائسس کی میں نے بات کی, تو آپ کس طرح سے اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کمفرٹ زون کو کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. کس طرح سے آپ کمفرٹ زون کے, عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها, کہ ہمیشہ اگر کسی چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ضد کو سمجھ لیں. دن کو سمجھنا چاہتے تو رات کو دیکھ لیں, دن بخود سمجھ آ جائے گا. تو کمفرٹ زون کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے. تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ کیا ہوگا, وہ ہے ایکسیلنسی. آپ جتنا زیادہ کمفرٹ زون توڑتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ ایکسیلنسی کو اچیو کرتے جائیں گے. اس کا جو اسلام جو ہمیں بتاتے ہیں نا ماشاءاللہ, الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ, عبادت میں بھی اپنے کمفرٹ زون کو توڑیں. جب تک عبادت میں بھی کمفرٹ زون کو نہیں توڑیں گے نا تو عبادت کا بھی مزہ نہیں آئے گا, احسان میں نہیں آ سکیں گے. سو کمفرٹ زون کو کیسے توڑا جا سکتا ہے, دین اس کے بعد مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب تو میں نے بتا دیا, ٹائم مینیج نہیں ہو سکتا. ہاں اپنی ذات کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو ہاؤ کین مینیج یور سیلف, آپ اپنی ذات کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. اور ذات کو مینیج کرنے میں ایک چیز بنیادی آتی ہے, وہ ہوتی ہے اڈاپٹیشن کی بھی بات ہوئی تھی. تو ہیبٹ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے, ایک پرانی ہیبٹ کو چھوڑ کے نئی ہیبٹ کو لائف میں کیسے ایڈ کیا جا سکتا ہے, اس کی بھی پوری ایک سائنس ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں, آپ میں سے کوئی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے, آپ سائیکالوجی کے ہیں نا, تو پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے, پازیٹیو سائیکالوجی کے اوپر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اور لیکن اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے, قرآن مجید کے پیراڈائم کے اندر رکھ کے پڑھنا ہے.
اس کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ آئیڈینٹی کرائسس میں، ورنہ ادروائز آپ موٹیویشنل اسپیکرس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بہت چیزیں دے تو دیں گے، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو اس سے کچھ فائدہ بھی ہو. ہمارے یہاں نا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ نہ خالص ہے. ہمارے ہاں کا جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا وہ بھی نہ خالص ہے، وہ بھی خالص نہیں آپ کو چیز دے گا. تو اس لیے نہ ہمارے پاس ورک شاپ خالص ہے، نہ ہمارے پاس سیشن خالص ہوتے ہیں، نہ دین خالص ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز خالص ہے. اب عبدالرحمٰ کی مائنیز تو خالص ہے. کون نہیں وہ بھی خالص نہیں. کون کون سا بندہ فل ڈے ورک شاپ کے لیے ریڈی ہے ٹائم مینجمنٹ کے والے سے؟ آپ نے کن سے کی ہے پہلے؟ 1 2 3 یار یہ دیکھ لینا کیمرے مین کی شکلیں قید کر لو دوبارہ نہ نا تو پھر دیکھنا. دیکھو آج نیچے ہو گئے. دیکھیں کمفرٹ زون توڑنا پڑے گا جی. کمفرٹ زون توڑیں گے تو پھر ہی بات بنے گی. جو ہمارے یوتھ اسکواڈ کے معمار ممبر ہیں، یعنی ایگزیکٹو ممبرز ہیں، لیڈنگ ممبرز ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ آفر رکھی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو مختلف اداروں میں جو ورک شاپس ہو رہی ہیں، مختلف یوتھ کلب ہے، المدرار ہے اور دیگر ادارے ہیں جو یوتھ کے اوپر مختلف قسم کی ورک شاپس کرواتے ہیں، مختلف کام. تو ہم نے آپ کے لیے آفر رکھی ہوئی ہے کہ آپ وہاں پر جا کے وہ ورک شاپ اٹینڈ کریں. ہم آپ کو انشاءاللہ اس میں یہاں سے فیسیلیٹیٹ کریں گے ہر طریقے سے. اگر تو وہاں پر کوئی رجسٹریشن وغیرہ ہے تو ہم آپ کو اس کا خرچہ بھی اٹھائیں گے اور ہم اس کے لیے آپ کو ٹائم جو بھی سہولت جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی دیں گے. تو یہ آپ بھائیوں کے لیے یاد دلانے کے لیے ایک بات ہے. پیچھے یوتھ کلب کا ایک لاک اپ ہوا تھا، اس کے لیے میں نے بھائیوں کو ساروں کو آفر کی تھی. اس میں کوئی بندہ نہیں تیار ہوا سوائے 2 بندوں کے. تو 2 بندے چلے گئے، وہ بھی 2 گئے تھے، پتہ نہیں کہ 1 گیا. 2 نہیں گئے تھے آپ؟ 1 گیا تھا نا. 2 گئے 2 ہی تھے، ادھر سے 1 گیا تھا، ایک میں نے اپنا دوست لیا. اچھا وہ آپ نے باہر سے بندہ ارینج کر لیا. تو بات ہے کہ آپ لوگ دلچسپی نہیں لیتے. یعنی آپ کو اگر دیکھیں رجسٹریشن تھی اس کی، اور آگے بھی جیسے ابھی عبید بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کی ورک شاپ آ رہی ہے المدرار میں، آف کورس وہ پیڈ ورک شاپ ہوگی. تو ہماری طرف سے یعنی مسجد الرحمان کا جو سیٹ اپ ہے اس کی طرف سے آپ کو ساروں کو نہیں، جو مسجد کے جو ہمارے اس اسکواڈ کے ایگزیکٹو ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ایگزیکٹو ممبر بننے کا طریقہ جان سکتے ہیں عبدالستار بھائی سے، امان بھائی سے، یہ حسن بھائی سے. تو جب آپ ایگزیکٹو ممبر ہوں گے تو ہم آپ کو ورک شاپس جو ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ آپ کے اندر بھی بہتری آئے اور پھر آپ یہاں پر اس مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں. تو آپ ورک شاپس کو اٹینڈ کریں بھائی، جہاں کہیں بھی لاہور میں آپ کو ملتی ہے، ادھر ارد گرد آپ کے کسی انسٹیٹیوٹ میں، تو آپ اس پہ انفارم کریں. اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم آگے آنے والے وقتوں میں اپنی مسجد میں بھی رکھیں. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لیں نا. دیکھیں کام آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس میں دلچسپی لینی ہے، آپ نے اس کے لیے مینیج کرنا ہے. تو یہ کام یہ پیچھے بھی ہماری ورک شاپ اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ دلچسپی نہیں تھی اور سارا بوجھ ذمہ داری میرے اکیلے پر تھی، تو میں اس کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا. تو اب بھائیوں نے ہمت کی ہے، کچھ مل جل کر اس کو دوبارہ سے آرگنائز کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ ورک شاپس بھی رکھیں گے. آگے رمضان کے لیے بھی ہم نے شیڈول کرنا ہے، اس پروگرام کو بھی کنٹینیو کرنا ہے. تو اس سے آپ ساروں کو انشاءاللہ، مجھے بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا. دین دنیا دونوں اس سے، ہماری پرسنالٹی بہتر ہوگی، ہماری اسپرچولیٹی امپروو ہوگی انشاءاللہ. تو ہمارے سارے معاملات کے اندر بڑی بہتری آئے گی. تو آپ بھائی اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے اندر بھرپور شرکت کریں، اس کے لیے ٹائم نکالیں. اس کو جیسے ابھی کوارٹر سسٹم کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہے اس کو آپ اپنی پرائرٹی پر بھی رکھیں اور ارجنٹ بھی رکھیں. یہ جو مسجد، یہ جو ہمارا ہے، ابھی بھائیوں کو جب کہتے ہیں نا وہ آپ نہیں یار میں ہر پروگرام میں نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے نہ آپ اس کو پرائرٹی دے رہے ہیں، نہ آپ اس کو ارجنٹ سمجھ رہے ہیں. یہ پروگرام ہوا گزر گیا اور آپ نے سمجھا کہ یار یہ فضول چیز تھی، اس کا کیا فائدہ، حالانکہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے آپ کا اور یہ چیز گزرتی جا رہی ہے تو آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. تو آپ کا شکریہ. آج ٹائم زیادہ ہو گیا، آئندہ اس کو ہم مزید ٹائم کے والے سے بہتر کریں کہ ہم نے 1.5 گھنٹے کے اندر اس کو ختم کرنا ہے. خیر 9 بجے تقریباً ہم شروع ہوئے تھے تو 10 منٹ اوپر ہوئے، تو لیکن 8:30 ہم نے ٹائم رکھا. اس کی تھوڑی سی روٹین اس طرح سے بنا لے کہ اوور آل کچھ جگہ پر یہاں تو ہے کہ آپ اس کو اوپن ڈسکشن، آپس کی ڈسکشن ہی رکھیں، یا اگر آپ باہر سے کسی کو بلائیں گے تو اس کے ساتھ آپ اوپن جو ہے نا وہ رکھ لیں. یا تو ورک شاپ اسٹائل ہو جائے جس طرح سے انٹریکٹیو ہم نے کیا ہے، یا وہ اوپن Q&A ہو جائے کہ ایک موضوع کے متعلق آپ اپنے سوالات کو لے کے آئیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. اصل میں اسی طرح ہی ہے وہ، یہ جو ہماری ڈسکشن ہے، یہ ڈسکشن ہماری انٹریکٹیو ہی ہوتی ہے اصل میں. تو وہ آج ذرا آپ سے ڈر گئے ہیں سارے، انہوں نے آپ کو سوال نہیں کیا پہلے دفعہ ہے نا،
ڈر گئے آپ؟ ایسا ہے کہ بھائی وہ سموسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، وہ لے آئے نا ساتھ، آپ اپنا سموسے چائے اٹھا لیں، گپ شپ انفارمل گپ شپ ہے، تو اس میں آپ جو بھائی اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا بھی سکتا ہے، اور جو بھائی بیٹھنا چاہیں وہ اپنی چائے کی چسکی لیتے ہیں اور گپے مارتے ہیں.